ماما میں نے دوبارہ آپ کے اس لچے لفنگے بھانجے کے ساتھ شاپنگ تو کیا کہیں اور بھی نہیں جانا، حد ہے، جہاں جاتا ہے لڑائی جھگڑا شروع کر دیتا ہے، شاپنگ کا سینس بھی نہیں ہے، اوپر سے ہے بھی شرابی، ساتھ میں اپنے گھٹیا دوستوں کو بھی جہاں جاتا ہے بلا لیتا ہے، وہ سب غلیظ نظروں سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اگر ایسا ہی رہا تو کسی دن میں نے سب کے سامنے ہی اس کی چترول کر دینی ہے۔ پھر نہ کہیے گا کہ کنزش تم نے تو ہماری ناک ہی کٹوا دی، یہ کر دیا وہ کر دیا، باہر سے آتے ہی اس نے شاپنگ کے بیگ صوفے پر پھینکے اور سبزیاں کاٹتی صوفیہ بیگم پر چڑھ دوڑی۔ کنزش تمہیں بات کرنے کی تمیز کب آئے گی؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ مجھے تمیز آئے نہ آئے، اگر اگلی دفعہ آپ نے اپنے اس لچے لفنگے شرابی بھانجے کو میرے ساتھ شاپنگ پر بھیجا تو میری لاش ضرور اس گھر میں واپس آئے گی۔ وہ غصے سے پیر پٹکتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہو، کنزش کبھی تو کچھ سوچ سمجھ کر بولیا کرو۔ اس کی بات سن کر صوفیہ بیگم کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ افراسیاب صاحب اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھے، ان کے بابا تو ان کے بچپن میں ہی گزر گئے تھے، ان کی ماں بھی افراسیاب صاحب کی شادی کے کچھ سال بعد ہی اپنے خالق حقیقی سے جا ملی تھی، اس لیے وہ اپنی بیگم اور 2 بچوں کے ساتھ اکیلے ہی اس گھر میں رہتے تھے۔ اللہ نے افراسیاب صاحب اور صوفیہ بیگم کو سب سے پہلے بیٹے جیسی نعمت سے نوازا تھا جن کا نام انہوں نے شائزم رکھا تھا، اس کے بعد اللہ نے انہیں بیٹی جیسی رحمت سے نوازا تھا جس کا نام انہوں نے کنزش رکھا تھا۔ کنزش میں اس کے تمام گھر والوں کی جان بستی تھی، اس لیے وہ تھوڑی بگڑی ہوئی تھی، اسے اپنے آپ کے علاوہ کوئی دوسرا نظر ہی نہیں آتا تھا، اسے لگتا تھا کہ دنیا کی ساری خوبصورتی اسی پر آ کر ختم ہو گئی ہے، ایک دنیا میں وہی ہے جو سب سے زیادہ حسین ہے، لیکن دل کی وہ بہت اچھی تھی، اس کی ایک ہی دوست تھی، معائشہ، جس پر وہ اپنی جان دیتی تھی۔ عفنان بیٹا کہاں ہو تم؟ تمہارے ڈیڈ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پلیز جلدی سے گھر آ جاؤ۔ تبسم بیگم نے اپنے بیٹے عفنان کو کال کر کے جلدی سے گھر آنے کا کہا، جو باہر اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ ماما آپ ٹینشن نہ لیں، ان کا خیال رکھیں، میں راستے میں ہی ہوں، ابھی تھوڑی دیر میں پہنچ جاؤں گا۔ اس نے تبسم بیگم کو ضامر صاحب کا خیال رکھنے کا کہا اور خود کال کٹ کر کے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ کچھ ہی دیر میں وہ گھر کے باہر موجود تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ گھر کے اندر اپنے قدم بڑھاتا، اس کی نظر اپنے ہاتھ پر لگی گھڑی کی طرف گئی اور اس نے اپنے قدم وہیں روک دیے۔ تبسم بیگم جو کب سے لانچ میں کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی، اس کی گاڑی کا ہارن سن چکی تھی، لیکن جب کافی ٹائم گزر گیا اور وہ اندر نہ آیا تو خود باہر چلی آئیں۔ بیٹا تم یہاں کھڑے کیا کر رہے ہو؟ جلدی سے چلو اندر، تمہارے ڈیڈ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے اسے بازو سے پکڑ کر اندر آنے کا کہا، لیکن اس نے ان کے ہاتھ سے اپنے بازو چھڑوا لیے اور گھڑی ان کے سامنے کی جس پر 12 بجنے والے تھے، اسے دیکھ کر وہ افسوس سے سر جھٹک کر رہ گئی۔ عفنان تم ایسے کیوں ہو؟ تم وہم کو اپنے دماغ سے ہٹا کیوں نہیں دیتے؟ بیٹا صحیح غلط انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ نے پہلے سے ہی طے کیا ہوتا ہے۔ نہیں موم، جو ٹائم صحیح نہیں ہے تو بس صحیح نہیں ہے، میں نہیں چاہتا میری وجہ سے ڈیڈ کو کوئی نقصان ہو یا ہمارے گھر پر کوئی عذاب آئے، اور آپ کم از کم ڈاکٹر کو تو کال کر دیتی، وہ آ کر ڈیڈ کو چیک اپ کر لیتے۔ اپنے بیٹے کی بات سن کر وہ افسوس ہی کر سکی، پتہ نہیں اس کا یہ وہم کب اس کی جان چھوڑنے والا تھا یا کبھی اس کی جان چھوڑنے والا ہی نہیں تھا۔ کر دی تھی میں نے ڈاکٹر کو کال، وہ چیک اپ کر گئے ہیں ان کا، لیکن وہ میڈیسن نہیں لے رہے، کہہ رہے تھے تم آؤ گے تو تمہارے ہاتھوں سے لیں گے اور انہیں تم سے کوئی ضروری بات بھی کرنی ہے۔ چلے موم چلتے ہیں ڈیڈ کے پاس، وہ گھڑی پر ٹائم دیکھتے ہوئے بولا، اور دونوں اندر ضامر صاحب کے کمرے میں چل دیے۔ ضامر صاحب اور تبسم بیگم کی بہت بڑی خواہش تھی کہ اللہ انہیں بیٹی جیسی خوبصورت رحمت سے نوازے، لیکن ان کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ انہیں اللہ نے بیٹے سے نوازا تھا جس کا نام انہوں نے عفنان رکھا تھا۔ عفنان کو شروع سے ہی وہم کرنے کی عادت تھی، اس کی اس عادت کی وجہ سے ضامر صاحب اور تبسم بیگم بہت پریشان تھے۔ ہائے مائی سویٹ ماما جی، کیسی ہیں آپ؟ وہ اپنی ماں کے گلے لگتے ہوئے بولا۔ آج تجھے اپنی ماں کی یاد کیسے آ گئی؟ وہ تھوڑی ناراضگی سے بولی۔ آپ تو ماما ہر وقت یہاں میرے دل میں رہتی ہیں، وہ اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ آج کچھ زیادہ ہی مکھن لگا رہے ہو، ضرور کچھ کام ہوگا مجھ سے۔ وہ بھی اس کی ماں تھیں، اس کی باتوں سے فوراً سے سمجھ گئی تھیں کہ اسے ضرور کوئی کام ہے، وہ ان کے پاس آتا بھی تب ہی تھا جب اسے ان سے کوئی مطلب ہوتا تھا، ورنہ تو سارا دن باہر دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرتا، اپنے باپ کے پیسے اڑاتا، شراب پیتا۔ آپ اور آپ کا وہ دودھ سے دھلا شوہر کبھی بھی اپنے بیٹے کو نہ سمجھنا۔ سلوک تو میرے ساتھ ایسے کرتے ہیں جیسے میں آپ لوگوں کی ستیلی اولاد ہوں۔ نہ میرے بچے ایسا تنگ نہیں کرتے، وہ اس کے ماتھے کا بوسہ لیتے ہوئے بولی۔ پھر آپ کب جا رہی ہیں اپنی بہن کے گھر میرے رشتے کی بات کرنے؟ اتنا فاسٹس ہونے کی بھی کیا جلدی ہے تجھے؟ سلولی ہی ایسے کام ہوتے ہیں۔ وہ اپنی بالوں کی لٹ کو انگلی میں گھماتے ہوئے بولی۔ ماما جب آپ کو انگلش نہیں آتی تو بولتی ہی کیوں ہیں؟ سب کے سامنے شرمندہ کروا دیتی ہیں۔ اور ہاں، آپ کے پاس کل تک کا ٹائم ہے، جا کر لیں اپنی بہن سے بات۔ نہیں تو میں خود کر لوں گا اپنی بات، کہہ کر تبریز رکا نہیں تھا، اٹھ کر کمرے میں چلا گیا تھا۔ لو کر لو بات، یہ لڑکا تو ہر وقت ہارس پر سوار رہتا ہے، آج ہے شام کو اس کا باپ تو کرتی ہوں ان سے بات۔ وہ خود بھی اٹھ کر کچن سمیٹنے چلی گئیں۔ حنان اور نگین بیگم کا بھی ایک ہی بیٹا تھا تبریز۔ نگین بیگم صوفیہ بیگم کی بڑی بہن تھی جس کا روب وہ ان پر جھاڑتی رہتی تھی، ان کی یہی بات کنزش کو بہت بری لگتی تھی۔
نگین بیگم زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، لیکن انہوں نے کبھی ایسا شو ہونے نہیں دیا تھا کہ وہ زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہے، اس لیے جس کسی سے بھی ملتی انگلش میں بات کرتی، اور جو ایک دفعہ ان سے مل لیتا ان کی انگلش سن کر دوبارہ ان سے نہ ملنے کی دعا کرتا۔ اپنے شوہر کے آتے ہی انہوں نے کنزش اور تبریز کے رشتے کی بات کر لی۔ حنان صاحب ایک بہت اچھے انسان تھے، انہیں کنزش اپنے بیٹے کے لائق نہیں لگتی تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ وہ ایک اچھا لڑکا ڈیزرو کرتی ہے، لیکن اپنی بیوی اور بیٹے کی ضد کے آگے انہیں ہار ماننی پڑی۔ اس لیے آج وہ لوگ افراسیاب اور صوفیہ بیگم کے گھر پر موجود تھے۔ کنزش کو تو جب سے پتہ چلا تھا کہ اس کی خالہ اور اس کا لفنگا بیٹا آیا ہوا ہے، وہ تو سر درد کا بہانہ بنا کر سر پر کپڑا باندھ کر بیڈ پر لیٹی ہائے ہائے کر رہی تھی تاکہ اسے ان سے ملنا نہ پڑے۔ صوفیہ بیگم اسے پچھلے آدھے گھنٹے سے منا رہی تھی کہ وہ تھوڑی دیر ہی ان کے پاس آ کر بیٹھ جائے، لیکن وہ ماننے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کنزش بیٹا، گھر پر مہمان آئے ہوئے ہیں اور تم ایسے کمرے میں بند پڑی ہو، اچھا نہیں لگتا بیٹا، وہ تمہاری خالہ ہیں، مل لو آ کر ایک دفعہ ان سے، بعد میں پھر سے اپنے کمرے میں آ جانا، ایسا نہیں لگے گا کہ تمہیں ان کا ہمارے گھر پر آنا اچھا نہیں لگا۔ ہاں تو ٹھیک ہی لگے گا انہیں، مجھے سچ میں ان کا اپنے گھر میں آنا اچھا نہیں لگا۔ اوپر سے آپ کی بہن کی زبان مجھ سے بھی تیز چلتی ہے، جب تک ان کے پاس بیٹھے رہو طنز ہی کرتی رہتی ہے، اور ان کی انگلش، توبہ، ان کی انگلش سن کر تو مجھے بیچارے انگریزوں کی انگریزی پر افسوس ہونے لگتا ہے۔ انگلش کی ماں بہن ایک کر کے رکھ دیتی ہیں، مجھے نہیں ملنا ان سے، آپ جاؤ باہر اور ان کی مہمان نوازی کرو۔ وہ صوفیہ بیگم کو اپنی بات کہہ کر آنکھیں بند کر کے سر تک کمفرٹر تان کر لیٹ گئی۔ اب تو صوفیہ بیگم کا دل کر رہا تھا وہ جوتا ہی اتار لے، لیکن وہ ایسا بھی نہیں کر سکتی تھی، باہر اس کے سب سے بڑے حمایتی اس کے ڈیڈ اور بھائی بیٹھے ہوئے تھے۔ اگر وہ ایسا کرتی تو معاملہ اور زیادہ بگڑ جانا تھا۔ یہ ایسے تو نہیں مانے گی، افراسیاب کو ہی بھیجتی ہوں، وہی اسے منا سکتے ہیں۔ صوفیہ بیگم بھی سوچتی کمرے سے باہر نکل گئیں۔ جب کافی دیر کمرے میں خاموشی چھائی رہی تو کنزش نے تھوڑا سا سر نکال کر باہر کی طرف دیکھا۔ واؤ، آئیڈیا کام آ گیا، موم چلی گئی ہیں۔ اس نے اٹھ کر بیڈ پر ہی اچھلنا سٹارٹ کر دیا۔ صوفیہ بیگم جو کہ باہر جا کر اپنے شوہر کو اسے باہر بلانے کا کہہ چکی تھیں، اب جب وہ اندر آئے تو اپنی بیٹی کو اچھلتا دیکھ کر سر جھٹک کر رہ گئے۔ افراسیاب صاحب کے گلا کھنکانے پر اس نے سائڈ پر دیکھا تو اس کے ڈیڈ کھڑے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر وہ جلدی سے بیڈ پر بیٹھ گئی اور سر ہاتھوں میں گرا کر پھر سے کرانا شروع کر دیا۔ میرا ڈرامے باز بچہ، افراسیاب صاحب اس کے پاس جا کر اسے سینے سے لگاتے ہوئے بولے۔ سچی میں درد ہے، وہ بچوں جیسا منہ بنا کر بولی۔ اچھا جی، ان کے پوچھنے پر اس نے زور زور سے ہاں میں سر ہلایا۔ افراسیاب صاحب مسکرا دیے۔ موم کی بات کیوں نہیں مانی؟ وہ اس کے ماتھے کا بوسہ لیتے ہوئے بولے۔ مجھے نہیں ملنا موم کی اس بہن اور اس کے گندے بیٹے سے، مجھے وہ لوگ ذرا بھی اچھے نہیں لگتے۔ ایسے نہیں کہتے بیٹا، بڑے ہیں وہ لوگ آپ سے، اور میں نے ہمیشہ آپ کو بڑوں کی عزت کرنا سکھائی ہے، تو کیا آپ اپنے ڈیڈ کو سب کے سامنے شرمندہ کریں گی؟ نو ڈیڈ، تو پھر جلدی سے اٹھو اور باہر چلو۔ ڈیڈ پلیز، وہ منت بھرے لہجے میں بولی۔ کنزش پلیز، وہ بھی اسی کے انداز میں بولے تو دونوں باپ بیٹی مسکرا دیے۔ ٹھیک ہے ڈیڈ، آپ چلیں، میں تھوڑی دیر میں ریڈی ہو کر آتی ہوں۔ افراسیاب صاحب اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر باہر چل دی اور وہ بھی فریش ہونے واش روم میں چل دی۔ ڈیڈ آپ نے میڈیسن کیوں نہیں لی؟ چلیں جلدی سے میڈیسن لیں، وہ ان کے آگے میڈیسن کرتے ہوئے بولا۔ تمہیں کون سا اپنے بوڑھے ماں باپ کی کوئی فکر ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے ڈیڈ، پلیز آپ یہ میڈیسن کھا لیں، پہلے مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ ڈیڈ میں یہی ہوں، آپ میڈیسن تو کھائیں، کرتے ہیں پھر بات، وہ ان کا منہ کھول کر انہیں میڈیسن کھلاتے ہوئے بولا۔ لو کھا لی، اب کر سکتا ہوں بات؟ وہ دونوں ماں بیٹے کو گھورتے ہوئے بولے تو تینوں مسکرا دیے۔ عفنان بیٹا، میری اور تمہاری ماں کی خواہش تھی کہ ہماری بھی کوئی بیٹی ہو، لیکن افسوس ایسا نہ ہو سکا، اس لیے ہم دونوں چاہتے ہیں کہ اب تم شادی کر لو اور اس گھر میں ایک ہماری بہو جیسی بیٹی لے آؤ جو ہمارے گھر کو خوشیوں سے بھر دے۔ انہوں نے امید بھری نظروں سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا تو عفنان کو ان کی یہ امید توڑنا اچھا تو نہیں لگا، لیکن ابھی وہ شادی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ڈیڈ ابھی تو میں اسٹڈی کر رہا ہوں، میری اسٹڈیز بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی، تو میں کیسے شادی کر لوں؟ ختم نہیں ہوئی تو ہو جائے گی، ویسے بھی تمہارا آخری سیمسٹر ہی چل رہا ہے۔ نہیں ڈیڈ، جب تک میری اسٹڈی مکمل نہیں ہو جاتی میں شادی نہیں کروں گا۔ اپنی بات کہہ کر وہ اٹھ کر چلا گیا، جبکہ ضمیر صاحب اور تبسم بیگم افسردہ سا منہ لے کر بیٹھ گئیں۔ کچھ نہیں ہوتا، کر لے گا شادی، ابھی کون سا اس کی عمر گزر گئی ہے، وہ اپنے شوہر کو حوصلہ دیتی بولی اور خود ان کے پاس بیٹھ گئیں۔ وہ فریش ہو کر باہر آئی تو تبریز واپس جانے کی تیاری کر رہا تھا، جسے دیکھ کر اس نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ السلام علیکم۔ باہر آتے ہی اس نے سب کو مشترکہ سلام کیا اور چڑھ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ صوفیہ بیگم تو بس اسے گھور کر رہ گئیں۔ ارے بیٹا، اتنے دنوں کے بعد آئے ہو اور اتنی جلدی جا رہے ہو، تھوڑی دیر تو اور رک جاؤ۔ صوفیہ بیگم نے اسے تھوڑی دیر اور رکنے کا کہا۔ ارے ماما، لگتا ہے آپ کی یادداشت تھوڑی کمزور ہو گئی ہے، ڈیڈ موم کو بادام لا کر کھلائیں، ہر دوسرے دن تو آ جاتا ہے آپ کا بھانجا، وہ تبریز کو گھور کر بولی جو اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ صحیح تو کہہ رہی ہے کنزش خالہ جانی، اس کے گھورنے پر وہ صوفیہ بیگم کی طرف متوجہ ہوا۔ ٹھیک ہے بیٹا جاؤ، وہ اس کے سر پر پیار کرتی ہوئی بولی۔ مجھ سے تو کبھی ماما نے اتنے پیار سے بات نہیں کی، اس بٹر کی دکان سے کتنے اچھے سے بات کر رہی ہیں، وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی۔ اب تم کن سوچوں میں ڈوب گئی ہو، جاؤ جا کر سب کے لیے چائے بنا کر لاؤ۔
ابھی تو سب نے جوس پیا ہے، تھوڑی دیر رکے، لا دیتی ہوں بنا کے۔ وہ موبائل پر انگلیاں چلاتے ہوئے بولی۔ رہنے دو صوفیہ، وہ کہہ رہی ہے نا تھوڑی دیر بعد ٹی میک کر لائے گی، تو کر لائے گی، کیوں بچی کے ساتھ زبردستی کری ہے؟ نگین بیگم نے صوفیہ بیگم سے کہا تو کنزش نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اوپر کی طرف دیکھا۔ یہ میری خالہ ہی ہے نا، اتنی میٹھی زبان کیسے ہو گئی ان کی؟ لگتا ہے ضرور دال میں کچھ کالا ہے، وہ پرسوچ انداز میں بولی۔ ارے بھائی صاحب، صوفیہ آپ نے تو کبھی ہماری طرف سرکولیٹنگ ہی نہیں کیا۔ بیگم صاحبہ، سرکولیٹنگ نہیں سرکلنگ، اپنی بیوی کی انگلش سن کر وہ شرمندہ سے بولے۔ ہاں میرا بھی وہی مین تھا، وہ انہیں گھورتے ہوئے بولی۔ اپنی خالہ کی ہائی کلاس انگلش سن کر کنزش دبا دبا سا مسکرا دی۔ لگتا ہے آپ لوگ ہمیں فورگیٹ ہی کر گئے ہیں۔ کیسی بات کر رہی ہو، کوئی اپنوں کو بھولتا ہے کیا؟ بس مصروفیات ہی اتنی ہیں، فرصت ہی نہیں ملتی۔ 2 دن پہلے صوفیہ مجھے کہہ رہی تھی آپا کی طرف ہو آئیں، لیکن میں ہی مصروف تھا، افرا سیاب صاحب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تعلقات نبھانے کے لیے وعدوں کی ضرورت نہیں ہوتی، ضرورت ہوتی ہے تو بس ایک دوسرے سے مخلص ہونے کی۔ وہ تعلق چاہے پھر دوستی کا ہو، محبت کا ہو، خون کا ہو یا احساس کا، کوئی نہیں بھائی صاحب، بلڈ کے رشتے ہارٹ سے نبھائے جاتے ہیں، نہ کہ ٹانگ سے۔ اب کی بار نگین بیگم کی انگلش سن کر کنزش سے رہا نہ گیا تو کہکا لگا کر ہنس دی۔ سوری سوری، سب کے گھرنے پر اس کی ہنسی کو بریک لگی۔ خالہ ٹانگ نہیں ٹنگ ہوتا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے نگین بیگم کی انگلش درست کی۔ مجھے بھی پتہ ہے، تجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لگتا ہے خالہ آج لڑنے کے ارادے سے آئی ہیں۔ تم تو سائلنٹ ہی ہو جاؤ، تم تو ہمارے ہاؤس آتی نہیں ہو، اتنی بار تبریز کو ٹاک کیا ہے وہ تمہیں لے کر آئے، لیکن تم بہانے بنا لیتی ہو، اس لیے میں آج خود ہمیشہ کے لیے تمہیں اپنی بیٹی بنانے آئی ہوں۔ تبریز تو بھائی صاحب آپ سب لوگوں کی نظروں کے سامنے ہی بھنگ ہوا ہے۔ ینگ بیگم حنان صاحب غصے سے بولے۔ ہارڈ ورکنگ بھی بہت ہے، اب تو رسپانس بھی ہو گیا ہے۔ بیگم صاحبہ رسپانسبل، پتہ ہے مجھے، آپ چپ رہیں، مجھے ٹاک کرنے دیں، اس لیے میں نے تھنک کیا ہے گھر میں بہو لے آئیں۔ تھنک، اب کی بار وہ دانتوں کو پیستے ہوئے بولے، لیکن وہ ان کی بات کو اگنور کر گئیں۔ ہماری کنزش سے گڈ تو کوئی ہو نہیں سکتی، پلیز آپ لوگ یس کر دیں، ایسے کیسے کر دیں؟ ہاں مجھے نہیں کرنی شادی، وہ اپنی بات کہہ کر اٹھ کر چلی گئی۔ اس کے کہنے کا مطلب تھا جب تک شاہزم کی شادی نہیں ہو جاتی تب تک وہ بھی نہیں کرے گی۔ آج کل اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ وہ شادی کرے اور اس کے لیے دلہن ڈھونڈے گی۔ کنزش کے جانے کے بعد افرا صاحب بات سنبھالتے ہوئے بولے، آپ لوگ بیٹھے، میں اسے دیکھتی ہوں۔ صوفیہ بیگم اٹھ کر کنزش کے کمرے کی طرف چل دیں۔ میں نے تمہیں چائے بنانے کا بولا تھا اور تم یہاں آ کے بیٹھ گئی ہو، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ وہ کمرے میں آتے ہی اس پر بھڑک اٹھی۔ شکر کیجیے آپ موم، میں وہاں سے چپ چاپ اٹھ کر آ گئی، تھوڑی دیر اور رک جاتی تو آپ کی بہن کی ایسی عقل ٹھکانے لگاتی، ساری زندگی یاد رکھتی۔ اپنے شرابی بیٹے کے لیے میرا رشتہ مانگنے آئی ہیں، عقل نہیں ہے انہیں، جیسے ان کا لنگور بیٹا کسی ریاست کا شہزادہ ہو جس سے شادی کرنے کے لیے میں یوں مان جاؤں گی، وہ چٹکی بجاتے ہوئے بولی۔ اور صوفیہ بیگم اپنی بیٹی کی کینچی سے بھی زیادہ لمبی زبان چلتی منہ کھولے سن رہی تھیں۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں، ان کو صاف صاف منع کر دیں، جا کے آہستہ بولو، تمہاری خالہ باہر ہی بیٹھی ہیں، سن لیں گی سب۔ صوفیہ بیگم نے اسے چپ ہونے کا کہا، جو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ بڑی تیز ہے آپ کی بہن، ایسی باتیں سن کر انسنی کر دیتی ہیں۔ موم میں بتا رہی ہوں، اس شرابی لنگور سے میں شادی نہیں کروں گی۔ میں تو چاہوں گی وہ اپنے شرابی لفنگے بیٹے کے لیے کوئی حور جیسی بہو ڈھونڈ کر لائیں۔ ویسے مشکل ہے کوئی اس تبریز سے شادی کرے، لیکن پھر بھی ڈھونڈے، کوئی نہ کوئی مل جائے گی۔ نہ ملی تو مجھے بتانا، میں ڈھونڈ دوں گی، لیکن میں اس شرابی لچے لفنگے لنگور سے کبھی بھی شادی نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ چپ کرو اور باہر آ کر بیٹھو، تمہاری غیر موجودگی تمہارے ڈیڈ اور خالہ کو اچھی نہیں لگے گی، اور ابھی ہم انہیں ہاں کہاں کر رہے ہیں۔ چپ کر کے تمہاری خالہ جو کہیں سن لینا، بعد کی بعد میں دیکھیں گے۔ بعد میں کیا دیکھیں گے، میں جواب دے چکی ہوں۔ وہ اپنے سر پر ہاتھ مارتی اسے گھور کر واپس چلی گئیں۔ وہ جانتی تھی اسے جیتنا تو ناممکن ہے۔ وہ جو کب سے بے صبری سے بیٹھا اپنے ماں باپ کے آنے کا انتظار کر رہا تھا، انہیں لاؤنج میں بیٹھے دیکھ کر جلدی سے ان کی طرف لپکا۔ بتاؤ ماما، پھر کیا جواب دیا ان لوگوں نے؟ حنان صاحب تو اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ وہ جانتے تھے اب ان دونوں ماں بیٹے کی بحث شروع ہو چکی تھی، جو کافی لمبی چلنی تھی۔ تمہیں پتہ ہے نا تبریز، میں فیس ریڈ کرنا اچھے سے جانتی ہوں۔ اس کا فیس ریڈ کر کے تو یہی لگ رہا تھا وہ اس رشتے سے ہیپی نہیں ہے۔ اور خالو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے اچھے سے بات کی، مہمان نوازی بھی بہت گڈ سے کی، لیکن انہوں نے بھی ابھی کوئی جواب نہیں دیا۔ کہہ رہے تھے کنزش ابھی اسٹڈی کر رہی ہے۔ تبریز بیٹا، ایک بار پھر اچھے سے تھینک کر لو، ساری لائف کا سوال ہے۔ اگر کنزش سے تمہاری میرج ہو گئی تو ساری زندگی تمہیں اس کے نخرے اٹھانے پڑیں گے، بہت مان ہے اسے اپنی بیوٹی پر۔ ماما آپ کی اس انگلش کی وجہ سے وہ ضرور منع کر دیں گے، کنزش اتنی ہائی کلاس انگلش والی ساس کی بہو کبھی بھی نہیں بنے گی، اور دوسری بات اس کا حق ہے وہ اپنے حسن پر مان کرے، وہ ہے بھی تو بہت حسین۔ میری ایک بات اپنے اس ڈیٹیل سے مائنڈ میں فٹ کر لو، کبھی بھی ایک عورت کے سامنے اس کی بیوٹی کے قصیدے نہ پڑھنا۔ اگر عورت کو اندازہ ہو جائے کہ وہ حسین ہے تو آل لائف مرد کو اپنی فنگرز پر نچاتی ہے، پھر مرد اس کا سالہ بن کر رہ جاتا ہے۔ ماما سلیو، ایک تو آپ کی اس انگلش سے ہم بہت تنگ ہیں ماما، جب نہیں آتی تو نہ بولا کریں، ابھی وہ بہو بن کر آئی نہیں ہے اور آپ نے اپنے بیٹے کو اس کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے بیٹا، تم میرے اکلوتے بیٹے ہو تو
وہ بھی میری اکلوتی بہو ہوئی، میں ہیپی ہوں گی جب تم دونوں ہیپی ہوں گے۔ وہ تو دیکھ ہی لیا، تبریز ماں کو طنز کرتا اٹھ کر وہاں سے چل دیا۔ عفنان بیٹا اپنے بابا کی بات کیوں نہیں مان لیتے؟ ان کی نظروں میں آج ایک امید تھی کہ ان کا بیٹا ان کی بات ضرور مانے گا اور شادی کے لیے ہاں کر دے گا، لیکن تم نے منع کر کے آج ان کی امید کو توڑا ہے۔ بہت سائڈ لگ رہے ہیں وہ، تب سے ان کی بچپن سے ہی خواہش ہے ان کی ایک بیٹی بھی ہو، لیکن شاید اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اب وہ اپنی بہو میں اپنی بیٹی ڈھونڈنا چاہتے ہیں، اس لیے انہیں تمہاری شادی کی جلدی ہے۔ آج تک انہوں نے تمہاری ہر جائز ناجائز خواہش پوری کی ہے، تو کیا تم اپنے پاپا کی ایک چھوٹی سی خواہش پوری نہیں کر سکتے؟ ایک نہ ایک دن تو تمہیں شادی کرنی ہی ہے، تو ان کے کہنے پر کیوں نہیں؟ ایک دفعہ، بس ایک دفعہ ان کی پسند کی لڑکی دیکھ لو، پھر تمہارا جو فیصلہ ہوگا ہمیں منظور ہوگا۔ ٹھیک ہے موم، میں ان کی پسند کی لڑکی دیکھنے کے لیے تیار ہوں، آپ جا کر بتا دیں ڈیڈ کو، اور ان سے پوچھ کر مجھے بھی بتا دیجیے گا کب جانا ہے لڑکی دیکھنے۔ تبسم بیگم اپنی بات مکمل کر کے واپس جانے لگی تو وہ بول اٹھا۔ تبسم بیگم کی باتیں اس کے دل پر لگی تھیں، یہ بات تو وہ بھی جانتا تھا، شادی تو اسے ایک نہ ایک دن کرنی ہی ہے، تو پھر ایک دفعہ اپنے ڈیڈ کی پسند کی لڑکی دیکھنے میں کیا حرج تھا؟ کب کا کیا مطلب، کل ہی چلیں گے۔ تبسم بیگم نے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور جلدی سے باہر چل دی تاکہ اپنے شوہر کو بھی یہ خوشخبری سنا سکیں۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے ڈیڈ سے زیادہ جلدی ان کو ہو۔ وہ اپنی ماں کی جلدی دیکھ کر سوچنے لگا، تبسم بیگم نے اپنے شوہر کو جا کر یہ خوشخبری سنائی تو وہ بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے جلدی سے لڑکی والوں کو کال کر کے بتا دیا کہ صبح وہ لوگ ان کے گھر آ رہے ہیں۔ اگلی صبح مسٹر اینڈ مسز عامر صبح جلدی سے اٹھ گئے تھے اور جانے کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ ان کے تو پاؤں ہی زمین پر نہیں لگ رہے تھے، وہ بہت خوش تھے، آخرکار ان کا بیٹا شادی کے لیے مان گیا ہے۔ ان لوگوں نے صبح صبح ہی عفنان کو بھی جگا دیا تھا، جو بیزاری سے تیار ہو کر بیٹھا اپنے موم ڈیڈ کو تیاریاں کرتے دیکھ رہا تھا۔ یار موم ڈیڈ، مجھے اتنی صبح جگانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ جمائل لیتے ہوئے بولا۔ بیٹا ہم خوش ہی بہت تھے، ہم سے رہا نہیں گیا تو تمہیں بھی جگا دیا، اور ہمیں شک تھا کہیں ہمارے موڈی بیٹے کا موڈ پھر سے چینج نہ ہو جائے۔ مسٹر ضمیر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، چلو جلدی، اب باتوں میں ٹائم ضائع مت کرو، یہ نہ ہو ہم لیٹ ہو جائیں۔ ضمیر صاحب نے گھڑی پر ٹائم دیکھتے ہوئے سب کو کہا اور عفنان کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے گئے۔ جن لوگوں کے ہاں ضمیر صاحب رشتہ دیکھنے کے لیے جا رہے تھے وہ لوگ زیادہ ہائی کلاس گھرانے سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ ضمیر صاحب اور تبسم بیگم کو ان سب باتوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی، ان کے پاس سب کچھ تھا، نہیں تھی تو بس ایک بیٹی، اس لیے بس انہیں لڑکی سے مطلب تھا۔ ان کا کہنا تھا جو ہمیں بیٹی جیسے ہیرے سے نواز رہے ہیں، سمجھو انہوں نے ہمیں سب کچھ دے دیا۔ عفنان کے پاس بھی سب کچھ تھا، اس لیے اسے بھی اس بات سے کوئی مطلب نہیں تھا کہ لڑکی امیر ہو یا غریب۔ 2 گھنٹوں کا سفر طے کرنے کے بعد وہ لوگ ان کے گھر میں موجود تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ گاڑی سے باہر نکلتے، اچانک سے ایک بال آ کر گاڑی کے شیشے میں لگ گئی اور گاڑی کا شیشہ ٹوٹ گیا۔ عدنان صاحب جس جگہ رہتے تھے وہ ایک محلہ تھا، اور اس وقت محلے کے کچھ لڑکے کھیل رہے تھے جن کی بال آ کر عفنان کی گاڑی کے شیشے پہ لگ گئی اور وہ ٹوٹ گیا۔ دیکھنے میں لگ رہا تھا جیسے بال کو کافی زور سے ہٹ کیا گیا ہے۔ عفنان بیٹا کیا سوچ رہے ہو؟ چلو نکلو، باہر پہنچ گئے ہیں ہم لوگ۔ تبسم بیگم نے بیٹے کو سوچوں میں گم دیکھ کر کہا، نہیں موم ڈیڈ، گاڑی کا شیشہ ٹوٹنا کوئی اچھا نہیں ہے، گاڑی کا شیشہ ٹوٹنا اس بات کی علامت ہے کہ یہ لڑکی ہمارے گھر کے لیے تباہی اور بربادی کا باعث بنے گی۔ نہ ہی مجھے شادی کرنی ہے اور نہ ہی کوئی لڑکی دیکھنی ہے، چلیں آپ لوگ واپس، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سب بس تمہارا وہم ہے، اپنے اس وہم کو اپنے دماغ سے نکالو اور اندر چلو۔ اس دفعہ ضمیر صاحب تھوڑے غصے سے بولے، آپ جو بھی کہیں ڈیڈ، یہ لڑکی میرے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، مجھے نہیں کرنی شادی۔ اپنی بات کہہ کر عفنان نے گاڑی واپس اپنے گھر کی طرف دوڑا لی۔ تبسم بیگم اور ضمیر صاحب اسے سمجھاتے رہے لیکن اس نے ان کی ایک نہ سنی۔ گھر پہنچنے کے بعد عفنان جلدی سے گاڑی سے نکل کر اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ مسٹر ضمیر اور تبسم بیگم بھی آنکھوں میں نمی لیے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے اپنے کمرے میں چل دیے۔ پتہ نہیں عفنان کی اس وہم والی بیماری نے انہیں اور کیا کیا دن دکھانے تھے، اور انہوں نے کتنا رونا تھا۔ آپ نے کنزش کو دیکھا ہے کہیں؟ وہ اسے پورے گھر میں ڈھونڈ چکی تھی، جب کہیں نظر نہ آئے تو سوچا کیوں نہ کسی سے پوچھ لیا جائے، ایسے اکیلے میں سارے گھر میں گھومنا اچھا نہیں لگتا۔ اس وقت شاہزیم اسے لاؤنج میں بیٹھا نظر آیا تو اسے پوچھ بیٹھی، آپ تو اس کی بچپن کی فرینڈ ہیں، آپ کو تو پتہ ہی ہے جب وہ غصے میں ہوتی ہے تو کہاں ہوتی ہے۔ شاہزیم نے اسے مسکراتے ہوئے جواب دیا، وہ سچی میں تو بھول ہی گئی، لیکن اسے غصہ کس بات کا ہے، جا کر پوچھ لیں اس سے، آپ کو نہ بتایا تو اس کے پیٹ میں درد ہی رہنا ہے۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولا اور دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ وہ تو میری جانو یہاں کچن میں بیٹھی آئس کریم ڈھونڈ رہی ہے، میں اسے پورے گھر میں ڈھونڈ رہی تھی، ویسے تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں تو جیسے پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی، ہاں جی پتہ ہے، جب میڈم کو غصہ آتا ہے تو وہ کچن میں آ کر آئس کریم پر ظلم کرتی ہے، لیکن بتاؤ گی بھی کہ غصہ کس بات پر ہے؟ تمہارے دل کی خواہش پوری ہو گئی ہے، ہر وقت تبریز 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 کرتی رہتی تھی، اس شرابی لچے کا رشتہ آ گیا میرے لیے، کیا واقعی؟ تمہارا کیا جواب تھا؟ جیسے تم جانتی نہیں ہو میرا کیا جواب ہوگا، اتنا ظلم نہ کرو اس بیچارے پر یار، اس بیچارے کا دل ٹوٹ جائے گا یار۔ کنزش، میں نے اس آوارہ شرابی کو کہا تھا مجھ سے دل لگائے، اب بھگتے خود ہی۔ ویسے یار میں کیا سوچ رہی تھی، وہ اتنا بھی برا نہیں ہے، اس نے تمہارے گھر رشتہ بھیج دیا، تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہے، کتنا سیریس ہے وہ تمہارے لیے۔ ایک طرف تم ہو جسے اس کی پرواہ ہی نہیں، حد ہے ویسے۔ دیکھو یار میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، میرا اور دماغ نہ کھاؤ، سیریس ہے تو ICU جائے، میرا سر کیوں کھا رہا ہے؟ تمہیں اس کی زیادہ ٹینشن ہو رہی ہے تو تم ہی کر لو اسے شادی، کیا کہتی ہو؟ کروں اپنی انگلش پروفیسر خالہ سے بات؟ وہ اسے سے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بولی،
استغفراللہ یار، کیسی باتیں کری ہو؟ معائشہ نے اپنے دونوں کانوں کو ہاتھ لگائے۔ اپنی دفعہ استغفراللہ، میری دفعہ بسم اللہ۔ یہ ہوتی ہے بچپن کی دھوکے باز دوستیں۔ ایک تو تمہارا اسپیکر آہستہ آہستہ اتنا تیز کیوں ہو جاتا ہے؟ لگتا ہے بچپن میں آنٹی نے تیزاب سے صاف کر دیا ہو گلا تمہارا۔ وہ مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے بولی تو کنزش نے اس کی کمر میں ایک مکہ رسید کیا۔ ظالم عورت، کیا کھاتی ہے سارا دن؟ کمر توڑ دی۔ وہ درد کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولی، سارا دن موم کی ڈانٹ کھاتی ہوں اس لیے موٹی ہوں۔ تم بھی کھایا کرو، موٹی ہو جاؤ گی۔ وہ اسے آنکھ بند کرتے ہوئے بولی اور دونوں ایک ساتھ مسکرا دی۔ زندگی میں بہت کم ایسے لوگ ملتے ہیں جو سچ میں آپ کے ساتھ مخلص ہوں، ورنہ زیادہ تر لوگ تو اداکاری کرتے ہیں۔ کنزش اور معائشہ کی دوستی بچپن سے ہی مخلص تھی۔ دونوں نے آج تک اپنی دوستی میں ملاوٹ نہیں کی تھی۔ ایک دوسرے سے ہر چھوٹی سے چھوٹی بات شیئر کرنا ان کی عادت تھی۔ دونوں آج تک نہ تو خود کسی کو اپنی دوستی کے بیچ میں لائی تھی، نہ ہی کسی کو موقع دیا تھا کہ وہ ان کے بیچ آ سکیں۔ اچھا چھوڑ یار سب، میرے پاس بھی تیرے لیے گڈ نیوز ہے۔ اس نے جلدی سے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے ساتھ کھڑا کیا تھا۔ کیسی گڈ نیوز؟ کنزش نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ مجھے لگتا ہے آج کل ہم دونوں کے ہاتھوں کی لکیریں ایک ساتھ چل رہی ہیں۔ پوچھو کیوں؟ اس کی بات سن کر کنزش چپ ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ پوچھو نا یار کیوں، بتاؤ کیوں؟ مجھے کل کچھ لوگ دیکھنے آ رہے ہیں، اس نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ سچی؟ ہاں یار سچی، میں تم سے جھوٹ کیوں بولنا؟ ہاں یہ بھی ہے، لیکن میں سوچ رہی تھی تم کل آ کر میرا میک اپ کرو، مجھے اچھے سے ریڈی کرو گی۔ پھر مجھے یاد آیا تم خود بہت پریشان ہو، باہر میں گئی میری پریشانیاں۔ میں کوئی پریشان نہیں ہوں، میں کل ضرور آؤں گی اپنی عاشی جانو کو اچھے سے ریڈی کرنے، کیونکہ اگر ان لوگوں نے میری جانو کو بغیر میک اپ کے دیکھ لیا تو ڈر کے بھاگ جائیں گے۔ نہ بابا نہ، میں اتنا بڑا خطرہ مول نہیں لے سکتی۔ پھر دونوں کھلکھلا کے ہنس دی اور کچھ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد معائشہ اٹھ کر اپنے گھر کو چل دی۔ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، ان لوگوں کا رشتہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اگر ان کا کوئی ارادہ ہوتا تو اب تک جواب دے چکے ہوتے۔ تمہاری انہی حرکتوں کی وجہ سے میں تنگ آ چکا ہوں۔ تمہیں تو بس اپنی پڑی ہوئی ہے، اس بات کا تو کوئی احساس ہی نہیں ہے تمہارے باپ کو کیا اچھا لگتا ہے کیا برا لگتا ہے۔ حنان صاحب اس کی روزانہ کی ایک ہی بات سے تنگ آ چکے تھے، اس لیے غصے سے بول اٹھے۔ اپنے باپ کو تو بس میں ہی برا لگتا ہوں، وہ بھی انتہائی بدتمیزی سے بولا۔ تبریز تم اپنے بابا سے کس طرح ٹاک کر رہے ہو؟ کیا فورگیٹ کر گئے ہو تمہارے سامنے تمہارے بابا سٹ ہیں تمہارے بیٹے سے زیادہ؟ تو میں تمہاری انگلش سے تنگ آ چکا ہوں، جب نہیں بولنی آتی تو نہ بولا کرو۔ وہ غصے سے نگین بیگم کو گھورتے ہوئے بولے۔ آپ لوگ بھی چپ چاپ اٹھ کر آ گئے، ان سے کچھ کہتے تو صحیح، پتہ نہیں وہ لوگ بھی خود کو کہیں کے نواب سمجھتے ہیں جو اتنا بھاؤ کھا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں آج بھی رشتوں کا خیال رکھا جاتا ہے، تمہاری طرح نہیں جسے باپ کی ٹکے کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ آپ سائلنٹ ہو، میں سی کرتی ہوں اسے۔ کیا سی کرتی ہو؟ ہاں جہاں سی کرنا چاہیے تھا وہاں سے تو چپ کر کے آ گئی۔ چھوٹی بہن تھی وہ، آپ کی بات نہیں کر سکتی تھی ان سے؟ انہیں بلیک میل کرتی یا کچھ اور کرتی، لیکن رشتے کے لیے منا کر ہی آتی۔ حنان صاحب کے بعد وہ نگین بیگم پر برس پڑا۔ تم اپنی حد سے بڑھ رہے ہو تبریز۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے بولے تو ان کے پیچھے پیچھے نگین بیگم بھی جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ ڈنگر اینگر تو نہ ہو پلیز۔ گو ٹو یور کمرہ تبریز بیٹا، انہوں نے اسے اپنے کمرے میں جانے کو کہا۔ میں نے ان سے کوئی غلط بات نہیں کی ماما، بس یہ میری بات کا صحیح جواب نہیں دے رہے۔ وہ ڈھیٹ پن کا مظاہرہ کرتے اپنی جگہ پر قائم رہتے ہوئے بولا۔ صحیح غلط کا فیصلہ کرنے والے تم کون ہوتے ہو؟ میں ابھی زندہ ہوں، زندہ ہو کر بھی زندہ نہ ہونے کے برابر ہی ہیں آپ میرے لیے تبریز۔ حنان صاحب غصے سے تبریز کی طرف بڑھے اور اسے پہلے کہ وہ اس کے منہ پر تھپڑ رسید کرتے، نگین بیگم نے جلدی سے آگے بڑھ کر انہیں روک دیا۔ تم کنزش کے لائق ہی نہیں ہو۔ اچھا فیصلہ کیا افرا آپ اور صوفیہ نے، اگر کنزش کی شادی تم سے ہو جاتی تو تم اس معصوم کی زندگی جہنم بنا کر رکھ دیتے۔ بھانجی وہ ماما کی ہے، فکر آپ کو ہو رہی ہے اس کی، جتنی فکر اس کی کر رہے ہیں اتنی کبھی اپنی اولاد کی بھی کر لیا کرے۔ لیکن کہاں، اپنی اولاد کی تو آپ کو کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ ایسی ہوتی اولاد؟ انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا اور طنزیہ مسکرا دیے۔ خدا کا واسطہ ہے آپ دونوں کو کیوٹ ہو جائیں۔ کوائٹ چپ تبریز، اگر تم نے اب ایک ورڈ بھی بولا تو مجھ سے بیڈ کوئی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے جا رہا ہوں میں اپنے کمرے میں، لیکن آپ دونوں میری ایک بات کان کھول کر سن لیں، کنزش میری ہے صرف اور صرف میری، اور کریں بیٹے کی حمایتیں۔ یہ حد سے بڑھ چکا ہے، اسے لگام دینا ضروری ہو گیا ہے۔ آپ بھی تو کچھ کیئر کریں، وہ لٹل بیبی نہیں رہا، اب بڑا ہو گیا، سختی نہ کریں اس پر۔ تو تم کیا چاہتی ہو تمہارے بیٹے کے پیروں میں پڑ جاؤں؟ یہ ہے ہماری اولاد جس کے لیے ہم نے دن رات ایک کر دیا، جس کی خواہشات پوری کرنے کے لیے نہ ہم نے دن دیکھا نہ رات دیکھی۔ یہ صلہ دیا ہے اس نے ہمیں، اور سوکھی ہوئی چھڑی سے بدتر ہے وہ اولاد جو بڑھاپے میں ماں باپ کا سہارا نہ بن سکے۔ آپ زیادہ ہاٹ نہ ہوں، آپ کا بی پی ہائی ہو جائے گا۔ آپ ادھر بیٹھے، میں آپ کے لیے کچھ کول لاتی ہوں۔ اپنی بیگم کی انگلش سن کر وہ اپنا سر پیٹ کر رہ گئے۔ یا اللہ، دنیا کا یہ انمول نگینہ آپ نے مجھ جیسے معصوم بندے کے لیے رکھا تھا کیا؟ ہاٹ نہ ہو، کول ہو جائے، حد ہے ویسے۔ وہ اس کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولے۔ موم میں معائشہ کے گھر جا رہی ہوں، اسے رشتے والے دیکھنے آ رہے ہیں، اسے میری ضرورت ہوگی۔ وہ کل بھی کہہ رہی تھی ٹائم سے آ جانا اور مجھے ریڈی کرنا۔ ٹھیک ہے بیٹا جاؤ اور سنبھل کر جانا، اللہ اس بچی کے نصیب اچھے کرے، بڑی ہی کوئی اچھی بچی ہے۔ صوفیہ بیگم نے دل سے اسے دعا دی تھی۔ اگلے ایک گھنٹے میں وہ معائشہ کے گھر پر موجود تھی۔ السلام علیکم انکل آنٹی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اور معائشہ کدھر ہے؟ اسے سلام کرنے کے ساتھ ساتھ سوال بھی پوچھ ڈالا۔ وعلیکم السلام بیٹا، وہ اپنے کمرے میں ہے اور کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہے۔
مہمان بھی بس آنے ہی والے ہیں۔ ٹھیک ہے آنٹی، پھر میں جلدی سے اس کے کمرے میں جاتی ہوں اور اسے جلدی سے ریڈی کرتی ہوں۔ نیچے کے سارے انتظامات ہو گئے نا آنٹی؟ میری تو ضرورت نہیں ہے۔ اس نے سیڑھیوں کے بیچ میں کھڑے ہوتے ہوئے پیچھے مڑ کر پوچھا۔ نہیں بیٹا، نیچے سب ڈن ہے، تم بس جا کر اپنی دوست کو دیکھو۔ وہ کمرے میں گئی تو معائشہ منہ پھیلا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ ہیلو جانو، آ گئی میں۔ وہ پیچھے سے جا کر اسے ہگ میں لیتے ہوئے بولی۔ ہٹ جاؤ پیچھے بے وفا عورت، میں نہیں بولتی تم سے۔ وہ اسے خود کو چھڑواتے ہوئے سائڈ پہ جا کر کھڑی ہوگی۔ تیری تو ایسی کی تیسی، اب روٹھی ہوئی بیوی کی طرح نخرے تو نہ دکھاؤ۔ ہاں تو تم رومانٹک شوہر بن کر منا لو، وہ منہ کے زاویے بناتے ہوئے بولی۔ پکا رومانٹک شوہر کی طرح مناؤں؟ مسکراہٹ ضبط کرتے اس کے ہونٹوں پہ انگوٹھا پھیرتے ہوئے بولی۔ لعنت بغیرت عورت، وہ اسے پیچھے کی طرف دھکا دیتے ہوئے بولی اور خود اپنا ڈریس لے کر واش روم میں فریش ہونے چل دی۔ پیچھے سے گنجش کا کہکا جاندار تھا۔ بھاگ کیوں رہی ہو؟ ڈر کر جانے من، خود ہی تو کہا تھا مناؤ۔ تم دفعہ ہو جاؤ بے شرم عورت۔ اس نے واش روم کے اندر سے ہی ہانک لگائی۔ کچھ ہی دیر میں وہ خوبصورت سا ڈریس پہن کیے باہر آئی تو گنجش نے اسے آئینے کے سامنے بٹھایا اور اس کا میک اپ کرنا سٹارٹ کیا۔ اگلے آدھے گھنٹے میں وہ اسے مکمل طور پر تیار کر چکی تھی۔ ماں صدقے ماواری، میری جانو تو نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی ہے۔ وہ اس کے کان کے پیچھے کاجل لگاتے بوڑھی عورتوں جیسی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولی۔ تم نہیں سدھر سکتی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جو سدھر جائے وہ گنجش ہی کیا؟ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ پہ ہاتھ مارتے ہوئے بولیوں اور ایک دوسرے کو آنکھ ونک کی۔ تم دونوں یہاں گپوں میں مصروف ہو، نیچے مہمان آ چکے ہیں۔ اگر معائشہ تم ریڈی ہو چکی ہو تو جلدی سے نیچے آ جاؤ اور مہمانوں کو چائے سرو کرو۔ معائشہ کی ماما نے اسے ڈانٹنے کے ساتھ ساتھ حکم بھی صادر کر ڈالا۔ آنٹی معائشہ بالکل تیار ہے، تو چلو دونوں میرے ساتھ۔ انہوں نے ان دونوں کو اپنے ساتھ چلنے کا کہا۔ آنٹی آپ معائشہ کو ساتھ لے کر چلیں، میں ڈیڈ کی کال اٹینڈ کر کے آ رہی ہوں، وہ کب سے کالز کیے جا رہے ہیں۔ اوکے بیٹا جلدی آنا۔ وہ اسے جلدی آنے کا کہہ کر خود معائشہ کو لے کر کچن میں چل دیں۔ یہ چائے اور سنیکس ہیں، انہیں اچھے سے ٹرے میں سجا کر مہمانوں کے لیے لے کر آنا، میں باہر ان کے پاس جا رہی ہوں۔ وہ اپنی بات کہہ کر وہاں سے چل دی۔ کچھ دیر بعد وہ چائے لے کر باہر آئی اور سب کو مشترکہ سلام کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹا، تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ادھر آؤ اور ہمارے پاس آ کر بیٹھو، سائرہ بیگم نے اسے اپنے پاس بلاتے ہوئے کہا تو وہ مسکراتی ہوئی ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ اور سنائیں بیٹا، آپ کی اسٹڈی کہاں تک پہنچی؟ افضل صاحب نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جی انکل، بس لاسٹ سیمسٹر رہتا ہے۔ سائرہ بیگم اور افضل صاحب کو اپنی بیٹی کے ساتھ اتنے پیار سے باتیں کرتے دیکھ فرحت بیگم اور نعمان صاحب کی آنکھیں خوشی کے مارے نم ہو گئی تھیں۔ ان کی بیٹی کو اتنا پیار کرنے والے ساس اسے مل رہے تھے، انہیں اور کیا چاہیے تھا؟ وہ بار بار اشر کی نظر خود پر محسوس کرتی کنفیوز ہو رہی تھی۔ اوپر سے گنجش بھی ابھی تک نہیں آئی تھی، اس لیے وہ مہمانوں سے ایکسکیوز کرتی اوپر چلی گئی تھی۔ لگتا ہے شرما گئی بچی، پیچھے بڑوں نے کہکا لگایا۔ وہ اوپر گئی تو گنجش ابھی تک موبائل پر مصروف تھی۔ اوکے ڈیڈ، اللہ حافظ، میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں۔ معائشہ کو خود کو گھورتے دیکھ اس نے جلدی سے کال کٹ کر دی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ مہمان چلے گئے کیا؟ تمہیں کیا، تم لگی رہو موبائل پر، وہ ٹیڑھا سا منہ بنا کر بولی۔ یہ جو ہر وقت ٹیڑھے میڑھے منہ بناتی ہو، مجھے تو شک ہے تمہارا منہ ایسا ہی ہو جانا ہے۔ وہ اس کے دونوں گال کھینچتے ہوئے بولی۔ اس نے غصے میں اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ واہ رے مولا تیرے رنگ، ایک پوری دنیا ہے جو میرے نخرے اٹھاتی ہے اور ایک یہ میڈم ہے جن کے نخرے مجھے اٹھانے پڑتے ہیں۔ اللہ بھلا کرے اس معصوم کا جس کے پلے یہ پڑنے والی ہے، گنجش نے معصوم سی شکل بنا کر کہا۔ تو عائشہ مسکرا دی۔ دیکھ لو پھر، مجھ میں تو تم سے نخرے اٹھوانے کا ٹیلنٹ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ عائشہ نے فخریہ کالر جھاڑے۔ کیوں نہیں میری جان۔ اچھا یار چھوڑو باقی سب، یہ بتاؤ جیجو کیسے ہیں؟ بہت ہینڈسم ہے یار، مجھے تو بہت اچھے لگے ہیں، میرے دل کو تو پہلی نظر میں ہی بھا گئے تھے، اور ان کی پرسنالٹی کے تو کیا ہی کہنے۔ اچھا جی، تم اب اتنی تعریفیں کر رہی ہو تو دیکھنا ہی پڑے گا، ایسا بھی کیا ہے تمہارے ہونے والے سیاں جی میں جو تمہیں پہلی نظر میں ہی بھا گئے۔ جلدی چلو کہیں چلے ہی نہ جائیں۔ گنجش اسے پکڑ کر باہر لائی اور دونوں چھپ کر اشر کو دیکھنے لگی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہینڈسم ہیں جیجو جی، اللہ تم دونوں کو ہمیشہ ساتھ اور خوش رکھے۔ گنجش نے صدقے دل سے اپنے دوست کے لیے دعا کی تھی۔ مہمان بھی اگلے ہفتے کی شادی کی ڈیٹ فکس کر کے وہاں سے جا چکے تھے، زیادہ جلدی اشر نہیں مچا رکھی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ شادی اگلے ویک میں ہی کی جائے کیونکہ اسے نیکسٹ ویک میں اس کی ایک ضروری میٹنگ ہے، اس کے لیے اسے باہر جانا پڑے گا اور کوئی پتہ بھی نہیں ہے کتنا ٹائم لگ جائے، اس لیے سب نے اس کی بات مان لی تھی۔ اس دن کے بعد سے مسٹر اینڈ مسز عامر نے افنان سے بات کرنا چھوڑ دی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ بچپن کی باتیں بھی ابھی تک بھلا نہیں پا رہا تھا۔ آج بھی افنان کے دماغ میں وہ بات ایک فلم کی طرح گھوم رہی تھی، جب وہ 5 سال کا تھا، جب اس کے والد کو رشتہ داروں نے بولا تھا کہ تمہیں نوکری اس وجہ سے نہیں ملی کیونکہ تمہارا راستہ کالی بلی نے کاٹا تھا، اور افنان نے یہ بات ذہن نشین کر لی تھی کہ اگر کالی بلی نے راستہ کاٹا تو ناکامی کا سامنا ہوگا، اور تب سے لے کر آج تک افنان کا وقت کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر یقین پختہ ہو گیا تھا۔ یہ وہم پرستی، اور یہ 2 طرح کی ہوتی ہے۔ پہلی قسم وہ ہوتی ہے جو ہمارے کلچر سے ہمیں ملتی ہے، مطلب ہمارے آباء و اجداد جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، وہ کچھ غلط چیزوں پر یقین رکھتے ہیں۔ مثلاً اگر کالی بلی کسی شخص کا راستہ کاٹ دے، اس کی گاڑی کے آگے سے گزر جائے تو اسے برا مانا جاتا ہے اور وہ شخص اپنا سفر ترک کر دیتا ہے۔ ایسے بہت ساری مثالیں ہیں، یقیناً آپ کو بھی بہت ساری پتہ ہوں گی، جیسے شیشے کا ٹوٹ جانا،
کوے کا گھر کی چھت پر بولنا، گھر داخل ہو رہے ہوں اور 12 بجے، کوئی اچھا کام کرنے سے پہلے لائٹ کا چلے جانا وغیرہ وغیرہ۔ اور وہم پرستی کی دوسری قسم وہ ہے جس میں ہم خود سے مبتلا ہو جاتے ہیں، ہم خود کسی چیز پر پختہ یقین کر لیتے ہیں یا ہمارے ساتھ ایک ہی چیز بار بار ہوتی ہے، جیسے کسی شخص کے ساتھ ایک ہی واقعہ بار بار ہو۔ مثلاً اگر کوئی شخص کار چلا کر واپس گھر جا رہا ہے، کسی بلی نے اس کا راستہ کاٹ دیا لیکن اس نے اس پر زیادہ غور نہ کیا، مگر جیسے ہی وہ شخص گھر پہنچے تو اسے یہ خبر ملے کہ گھر میں کسی عزیز کی ڈیتھ ہو گئی اور 3 سے 4 بار ایسا ہی ہو، تو یقیناً آپ ان باتوں پر یقین کرنے لگ جائیں گے اور آپ کا دماغ بار بار آپ کو کسی نہ کسی طرح اس بات پر یقین کرنے پر آمادہ کر لے گا۔ ایسا ہی یقیناً عفنان کے ساتھ اس کے بچپن میں ہو چکا تھا، اس لیے وہ ایسا تھا۔ اور ضروری بات یہ سب صرف ایک وہم پرستی ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ہم ایک ماڈرن زمانے میں رہ رہے ہیں، ہم صرف اسی بات کو مانتے ہیں جس کے پیچھے کوئی لاجک ہو، وجہ ہو۔ ان باتوں کا ہماری زندگی کی حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ سب باتیں بیکار ہیں۔ مگر آج کے سائنٹیفک ایرا مطلب سائنسی دور میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو وہم پرستی میں مبتلا ہیں اور وہ آج بھی ان باتوں پر یقین رکھتے ہیں جن کا ہماری زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ شادی کی تیاریوں میں ایک ہفتہ کیسے گزرا کسی کو پتہ ہی نہ چلا۔ اس ایک ہفتے میں کنزش ہر وقت معائشہ کے ساتھ ساتھ ہی پائی جاتی تھی۔ ماما میں معائشہ کے گھر جا رہی ہوں، آپ لوگ بعد میں آرام سے ریڈی ہو کر آ جائے گا، میں تھوڑا جلدی اس لیے جا رہی ہوں کہ انکل آنٹی یا معائشہ کو میری ضرورت نہ ہو۔ وہ جلدی سے اپنی گاڑی کی کیز اٹھاتے ہوئے صوفیہ بیگم سے مخاطب ہوئی، وہ تو ٹھیک ہے لیکن کیا تم ڈرائیو خود کرو گی؟ جی بالکل، اب گھر میں ڈیڈ یا بھائی تو ہے نہیں جو مجھے ڈراپ کریں گے، اس لیے خود ہی جانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، لیکن سنبھل کر ڈرائیونگ کرنا۔ انہوں نے اسے آرام سے ڈرائیونگ کرنے کا کہا کیونکہ وہ اپنی بیٹی کی ڈرائیونگ سے اچھی طرح واقف تھی۔ ماما آپ کو میری ڈرائیونگ پر شک ہے؟ اس نے صوفیہ بیگم کے چہرے کے زاویے دیکھ کر ایک آئی برو اچکا کر پوچھا۔ شک ہے تو ہی کہا بیٹا، وہ بھی اس کی ماں تھی، اسی کے لہجے میں کہہ کر یہ جا وہ جا ہو گئیں۔ پیچھے سے وہ اپنے منہ کے زاویے بناتی باہر کو چل دی کیونکہ اب اس کے نمبر پر معائشہ کی کال آ رہی تھی۔ السلام علیکم یار، میں ڈرائیونگ کر رہی ہوں، 1 گھنٹے میں تمہارے پاس ہوں گی، تھوڑی دیر پہلے ہی گھر سے نکلی ہوں، اللہ حافظ۔ بغیر اس کی سنے کنزش نے جلدی سے اپنی سنا کر کال کاٹ دی تھی۔ اس کا دھیان ڈرائیونگ پر کم باہر کے نظاروں پر زیادہ تھا، اس لیے تو کوئی اسے اکیلی کو ڈرائیونگ کرنے نہیں دیتا تھا۔ مسلسل آدھے گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد اسے راستے میں ایک گجوں والی دکان نظر آئی۔ واؤ، کیوں نہ یہ لیے جائیں۔ اس نے جلدی سے گاڑی ایک سائڈ پر پارک کی اور جلدی سے گجوں والی دکان کی طرف چل دی۔ بھائی 2 جوڑیاں گجوں کی پیک کر دیں، وہ دکاندار کو کہہ کر اپنے پرس سے پیسے نکالنے لگی، لیکن کچھ دیر بعد اسے ایسا فیل ہوا جیسے پیچھے سے کوئی اس کے کپڑے کھینچ رہا ہو۔ اس نے جلدی سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک چھوٹا سا پپی منہ میں اس کا ڈرس لیے کھینچ رہا تھا۔ یہ دیکھتے ہی اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور ایک زوردار چیخ اس کے منہ سے برآمد ہوئی۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تھا اور جلدی سے اندھا دھند بھاگنا شروع کر دیا۔ ارے باجی، اپنے گجے تو لیتی جائیں۔ پیچھے سے دکاندار آوازیں لگاتا رہ گیا لیکن اس نے ایک نہ سنی کیونکہ اس وقت اسے کتے کے بچے سے اپنی جان چھڑوانی تھی۔ ارے یار، یہ کتے کا بچہ تو جان ہی نہیں چھوڑا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کتے کا بچہ ابھی بھی اس کے پیچھے ہی آ رہا تھا، اس لیے کنزش بغیر سوچے سمجھے جم لگا کر چھوٹے بچوں کی طرح پاس کھڑے آدمی کے گلے لگ گئی اور اپنی ٹانگیں اوپر کو اٹھا لی۔ اچانک سے اپنے گلے لگی ایک لڑکی کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئیں۔ عفنان جو کہ اپنے دوستوں کے ساتھ باہر گھومنے پھرنے نکلا تھا، اچانک سے اپنے ساتھ لپٹی ایک لڑکی اور اپنے دوستوں کی دبی دبی ہنسی سن کر غصے سے لال بھوکا ہو گیا۔ What the hell is this? Who are you stupid girl? Leave me! اپنے دوستوں کو ایک گھوری سے نوازنے کے بعد وہ کنزش سے مخاطب ہوا۔ کتے کا بچہ ڈر کے مارے اس کے منہ سے بس اتنا ہی نکلا، وٹ، تم نے مجھے گالی دی؟ وہ اس کی بازو اپنے گلے سے نکالتے ہوئے غصے سے بولا، لیکن یہ سب ناممکن تھا کیونکہ اس نے کس کر اس کے گلے میں باہوں کا گھیرا ڈالا ہوا تھا۔ نہیں نہیں تو آپ کو نہیں، آپ کے سامنے جو ہے اسے بولا۔ کنزش کے بولنے پر عفنان نے سامنے دیکھا جہاں ایک چھوٹا سا پپی زبان باہر نکالے زمین پر بیٹھا ہوا تھا۔ شرم آنی چاہیے آپ کو، آپ ایک چھوٹے سے پپی سے ڈر رہی ہیں۔ اپنی لاش دیکھیں اور پپی کو دیکھیں۔ کنزش کے ڈرنے کی وجہ سن کر عفنان کو تپی تو چڑھ گئی تھی۔ ہاں، دیکھنے میں تو چھوٹا سا کتے کا بچہ ہے، جب کاٹتا ہے تو 14 ٹیکے لگتے ہیں۔ اب تو ویسے بھی سائنس نے بہت زیادہ ترقی کر لی ہے، کیا پتہ 14 کی بجائے 18 ٹیکے لگتے ہوں۔ کنزش ویسے ہی اس کے گلے لگے آنکھیں بند کیے بولنے لگی، سب سے پہلے تو آپ نیچے اتریں، اتنے لوگوں کے سامنے میرا تماشا بنا کر رکھ دیا ہے۔ وہ ارد گرد لوگوں کا ہجوم دیکھ کر غصے سے بولا، نہیں، جب تک یہ کتے کا بچہ یہاں سے نہیں جائے گا میں نیچے نہیں اتروں گی۔ کنزش نے بھی ڈھیٹ پن سے جواب دیا، یہ لڑکی مجھے پاگل کر دے گی۔ وہ گہرا سانس لیتے ہوئے بولا، تم سب کیا کب سے کھڑے کی کر رہے ہو؟ جلدی کرو اور اس پپی کو بھگاؤ، ورنہ یہ جو بن بلائے مصیبت میرے گلے پڑ گئی ہے اسے جان نہیں چھوٹے گی۔ وہ سب جو کب سے عفنان کی حالت سے لطف اندوز ہو رہے تھے، اس کی غصے سے بھری آواز سن کر جلدی سے پپی کی طرف متوجہ ہوئے جو اب بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ اسے دیکھ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی اور کنزش کی سالوں پرانی دشمنی ہوتی بھی کیوں نہ۔ بچپن میں کنزش اپنی گلی میں سوئے ہوئے کتوں کو چھیڑ کر بھاگ جاتی تھی، لیکن ایک دن وہ کتا بھونکتے ہوئے اس کے پیچھے لگ گیا اور اس کا ٹراؤزر کتے کے منہ میں آ گیا۔ کنزش کی چیخیں سن کر افراسیاب صاحب جلدی سے اٹھ کر باہر آئے اور کتے کے منہ سے اس کا ٹراؤزر چھڑوایا۔ اگر اس وقت افراسیاب صاحب وہاں
وقت پر نہ پہنچتے تو کنزش پکا کتے کا کھانا بن گئی ہوتی۔ بس تب سے کتوں کو لے کر کنزش کے دل میں ڈر بیٹھ گیا تھا۔ میڈم پپی جا چکا ہے، اب آپ نیچے زمین پر لینڈ کر لیں، آپ کی مہربانی ہوگی، وہ غصے سے دانت پیستے ہوئے بولا۔ نہیں، میں نیچے نہیں اتروں گی، وہاں میری گاڑی کھڑی ہے، آپ مجھے ایسے ہی اٹھا کر میری گاڑی تک چھوڑ کر آئیں۔ اس کتے کے بچے کا کیا یقین پھر سے آ جائے۔ کنزش کی طرف سے نئی فرمائش سن کر اب عفنان کا غصہ 7ویں آسمان تک پہنچ چکا تھا، اس لیے اس نے بغیر سوچے سمجھے کنزش کو نیچے زمین پر پٹک دیا اور خود اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اب گھومنے پھرنے کا سوال تو پیدا ہی نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ عفنان کا موڈ بری طرح سے خراب ہو چکا تھا۔ یہ کیا کیا تم نے عفنان؟ اس بیچاری کو سب کے سامنے یوں نیچے پھینک آئے، جہاں اتنی مدد کی تھی وہیں تھوڑی اور کر دیتے، چھوڑ آتے اس بیچاری کو گاڑی تک۔ عفنان کا ایک دوست جو اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے بول رہا تھا، عفنان کی ایک گھوری پر چپ چاپ اس کے ساتھ ہو لیا۔ اب اگر تیرے منہ سے ایک لفظ بھی نکلا تو تجھے بھی وہیں اس کے پاس پھینکاؤں گا۔ ندیم کو دوبارہ منہ کھولتے دیکھ کر عفنان نے کہا تو وہ بیچارہ چپ کر کے بیٹھ گیا، ورنہ عفنان کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، اسے بھی وہیں پھینکا تھا۔ پیچھے سے اتنے لوگوں کو خود پر ہنستا ہوا دیکھ کر کنزش اس کو کوستے ہوئے رہ گئی، پھر جلدی سے اٹھ کر اپنی گاڑی کی طرف دوڑ لگا دی۔ کہیں پھر سے وہ کتے کا بچہ نہ آ جائے۔ اپنے موبائل پر معائشہ کی بہت ساری کالز دیکھ کر وہ جلدی سے ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے اس کے گھر پہنچی اور جلدی سے بھاگ کر معائشہ کے کمرے میں گئی، جہاں وہ اس کا انتظار کرتے کرتے مکمل طور پر بیوٹیشین سے ریڈی ہو کر بیٹھی ہوئی تھی۔ کنزش کے کمرے میں آتے ہی اس نے جلدی سے رخ موڑ لیا، جو کہ ناراضگی کا اظہار تھا۔ اس کا پھولا ہوا چہرہ دیکھ کر کنزش گہرا سانس بھر کے رہ گئی۔ سوری یار، معاف کر دو، میں سچ میں بہت دیر سے گھر سے نکلی ہوئی تھی۔ لیکن کیا کنزش، تمہیں پتہ ہے نا تمہاری بیسٹ فرینڈ کی شادی ہے اور وہ کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہے، لیکن تمہیں کیا؟ وہ اس کی بات بیچ میں ہی اچک کر بولی۔ اچھا یار سن تو لو، مجھے دیر کیوں ہوئی؟ وہ اس کے سامنے آتے ہوئے بولی۔ بتاؤ کون سی سرحد پر جنگ لڑنے گئی تھی تم، جو تمہیں دیر ہو گئی؟ یار سرحد پر جنگ لڑنے سے بھی زیادہ تھا۔ پھر جیسے جیسے کنزش تھوڑی دیر پہلے والا واقعہ معائشہ کو سناتی گئی، اسے سن کر معائشہ کا ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا۔ اب پتہ چلا کیوں دیر ہوئی؟ وہ منہ کے زاویے بناتے ہوئے بولی۔ جی چل گیا پتہ، اور اب ناراضگی بھی ختم، معائشہ اس کے گلے لگتے ہوئے بولی، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی اس کی دوست کتوں سے کتنا ڈرتی ہے۔ باہر بارات کا شور اٹھا تو کنزش نے معائشہ کو ڈریسنگ کے سامنے چیئر پر بٹھا کر اس کے چہرے پر گھونگھٹ ڈال دیا۔ معائشہ بیٹا تم تیار ہو؟ نیچے بارات آ گئی ہے۔ جی آنٹی، معائشہ بالکل تیار ہے۔ چلو ٹھیک ہے، پھر تم اسے میرے ساتھ لے کر نیچے چلو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی فرحت بیگم کی آنکھیں نم ہو رہی تھی۔ اشر اور معائشہ کے درمیان ایک جالی دار پردے کا انتظام کیا گیا تھا۔ ایک سائڈ پر اشر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ دوسری سائڈ پر معائشہ کو بھی لا کر بٹھا دیا گیا تھا۔ مولوی صاحب معائشہ کی جانب آئے اور نکاح پڑھوانا شروع کیا۔ معائشہ نعمان، آپ کا نکاح اشرف الافضل سے ذکر راج الوقت 50 لاکھ حق مہر طے پایا گیا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کی پہلی بار پوچھنے پر معائشہ چپ رہی۔ کچھ دیر وہ انتظار کرتے رہے۔ جب معائشہ کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو مولوی صاحب نے وہ کلمات ایک بار پھر سے دہرائے۔ نہ جانے کیوں معائشہ کو ڈر لگ رہا تھا، اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ ابھی وہ اس بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ اپنی بیٹی کی حالت کے پیش نظر نعمان صاحب نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو اسے ہوش آیا۔ معائشہ نعمان، کیا آپ کو اشرف الافضل کے ساتھ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ اب کی بار مولوی صاحب کے پوچھنے پر معائشہ نے 3 بار قبول ہے کہہ کر اپنی ساری زندگی اس سامنے بیٹھے شخص کے نام کر دی، جو اگلے کچھ منٹوں میں ان کی زندگی برباد کرنے والا تھا۔ اب کی بار مولوی صاحب کا رخ اشر کی جانب تھا۔ اشر افضل، آپ کا نکاح معائشہ ولد نعمان کے ساتھ ذکر راج الوقت 50 لاکھ حق مہر طے پایا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مجھے یہ نکاح قبول نہیں ہے۔ اشر کی بات سن کر وہاں موجود ہر شخص سکتے میں آ گیا تھا۔ بیٹا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ نعمان صاحب نے جلدی سے آگے بڑھ کر اشر کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اس سے پوچھا۔ جو آپ نے سنا ہے میں نے وہی کہا ہے۔ اب کی بار اشر اٹھ کر باہر کی جانب چل دیا۔ اس وقت ہماری بات مان لیتے تو آج کم از کم آپ لوگوں کو یہ دن تو نہ دیکھنا پڑتا۔ مانگا ہی کیا تھا میرے بیٹے نے آپ لوگوں سے؟ بس ایک کار اور 10 تولے سونا ہی تو مانگا تھا، وہ بھی کون سا ہم نے استعمال کرنا تھا؟ آپ کی بیٹی اور داماد نے ہی استعمال کرنا تھا۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ افضل صاحب غصے سے بولے۔ آپ تو چپ ہی رہیں اور چلے میرے ساتھ۔ وہ بھی اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچ کر اپنے ساتھ باہر لے گئیں، جبکہ پیچھے سے نعمان صاحب ایسے ہی گھٹنوں کے بل نیچے زمین پر گر گئے۔ ارد گرد لوگوں کی جمع شروع تھی، کوئی کچھ کہہ رہا تھا تو کوئی کچھ۔ اپنی جان سے عزیز دوست اور اس کے گھر والوں کی حالت دیکھ کر کنزش کا دل کر رہا تھا وہ اس شخص کو جا کر شوٹ ہی کر دے، جس کے لالچ نے اس کی دوست کی پوری زندگی ہی تباہ کر کے رکھ دی تھی۔ جو ابھی ابھی ہوا وہ سب جھوٹ ہے نا؟ معائشہ جلدی سے بے دردی سے اپنے آنسو رگڑتے ہوئے بولی۔ نہیں میری جان، یہ سب سچ ہے، تم سنبھالو خود کو۔ وہ انسان تمہارے لائق ہی نہیں تھا۔ تمہارے تو کیا، ایسے لوگ کسی کے بھی لائق نہیں ہوتے جو اپنے لالچ میں دوسروں کی بہن بیٹیوں کی زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ شکر کرو میری جان، اللہ نے تمہیں ایسے لوگوں سے بچا لیا۔ اب تم میرے ساتھ چلو اور چینج کر لو۔ اس نے معائشہ کو اٹھاتے ہوئے فرحت بیگم کو اشارہ کیا کہ وہ نعمان صاحب کو سنبھالے، معائشہ کو وہ سنبھال لے گی۔ کنزش نے معائشہ کو کمرے میں لے جا کر چینج کر کے بٹھا دیا تھا۔ آپ سنبھالیں خود کو، آپ ہی ایسا کریں گے تو معائشہ کو کون سنبھالے گا؟ اسے اس وقت ہماری ضرورت ہے۔ فرحت بیگم اپنے شوہر کو سمجھاتی ہوئی بولی۔
ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مجھے خود کو سنبھالنا ہوگا اپنی بیٹی کے لیے۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے جلدی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ پیچھے سے فرحت بیگم نے وہیں بیٹھ کر رونا شروع کر دیا اور تھوڑی دیر بعد خود بھی اٹھ کر اپنے شوہر کے پیچھے چل دیں۔ کنزش معائشہ کو دودھ کے ساتھ نیند کی گولی دے کر سلا چکی تھی۔ اس نے اپنے گھر والوں کو کال کر کے آج ہونے والے واقعے کے بارے میں بتا دیا تھا اور انہیں یہ بھی کہہ دیا تھا کہ وہ آج معائشہ کے گھر رکے گی۔ اسے اور اس کے پیرنٹس کو اس کی ضرورت ہے۔ صوفیہ بیگم اور افرا صاحب نے بھی اسے معائشہ اور اس کے گھر والوں کا خیال رکھنے کی ہدایت دے کر وہاں رکنے کی پرمیشن دے دی تھی۔ جب اسے اچھی طرح یقین ہو گیا کہ معائشہ سو چکی ہے تو وہ اٹھ کر کچن میں چل دی تاکہ معائشہ کے پیرنٹس کے لیے چائے بنا دے۔ چائے کے 2 کپ بنا کر وہ اسے ان کے کمرے میں دے آئی۔ بہت نیک بچی ہے، اللہ نصیب اچھے کرے بچی کے۔ بہت اچھے سے سنبھالا ہے اس نے معائشہ کو، دوستی کا حق ادا کر دیا، لیکن شاید وہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ دوستی کا حق ادا کرنا ابھی باقی ہے۔ اگلی صبح کنزش نے جلدی اٹھ کر سب کے لیے ناشتہ تیار کر لیا تھا اور اسے دسترخوان پر سجا بھی چکی تھی۔ اب سب کو ان کے کمروں میں بلانے گئی تھی۔ انکل آنٹی اٹھ جائیں، آپ لوگ، ناشتہ ریڈی ہے، میں جا کر معائشہ کو دیکھ لوں۔ وہ معائشہ کے کمرے میں گئی تو وہ بیڈ پر لیٹے بس چھت کو ہی گھورے جا رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بے روانی سے بہہ رہے تھے۔ اٹھ گئی ہو تو معائشہ، چلو جلدی سے اٹھو، فریش ہو جاؤ، پھر ناشتے کے لیے نیچے چلتے ہیں۔ انکل آنٹی ہمارا ویٹ کر رہے ہیں، انہوں نے کل سے کچھ نہیں کھایا، مجھے بھوک نہیں ہے، وہ آنکھیں بند کرتے ہوئے بولی۔ ایسے کیسے بھوک نہیں ہے، جلدی سے اٹھو اور فریش ہو جاؤ۔ کنزش نے اسے زبردستی اٹھا کر واش روم میں فریش ہونے کے لیے بھیجا۔ وہ جانتی تھی اسے کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ فریش ہو کر باہر نکلی تو کنزش اسے اپنے ساتھ لے کر نیچے چل دی جہاں نعمان صاحب اور فرحت بیگم پہلے سے افسردہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آ گئی میری بچی، کیسی ہے؟ اب فرحت بیگم نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اسے پکڑ کر چیئر پر بٹھایا۔ آج تو میں خود اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاؤں گی، وہ پراٹھے کا نوالا توڑ کر اس کے منہ کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، لیکن اس نے منہ تک نہیں کھولا تھا۔ معائشہ میری جان، ایسے کیسے چلے گا؟ تم رات بھی بس ایک دودھ کا گلاس لے کر سوئی تھی، ایسے تو تم بیمار ہو جاؤ گی۔ فرحت بیگم نے بیٹی کو سمجھانا چاہا لیکن وہ تو ماں سے لپٹ کر رو دی۔ بیٹا تم صبر کرو، اللہ رحم کرنے والا ہے۔ نعمان صاحب نے اٹھ کر بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا، ورنہ ان کا خود کا دل بھی خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اس لالچی انسان کو آگ لگے گی میری بیٹی کی، جس نے اپنے لالچ میں میری چاند جیسی بیٹی کی زندگی برباد کر کے رکھ دی۔ وہ انسان کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے۔ جو لوگ دوسروں کی خوشیاں چھین کر خوش ہوتے ہیں وہ خود بھی کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ معائشہ، میں انکل آنٹی اور تمہارے ساتھ ہیں، سنبھالو خود کو، چپ ہو جاؤ، رونا بند کر دو۔ وہ اٹھ کر معائشہ کو فرحت بیگم سے دور کرتے ہوئے بولی، کیوں رو رو کر خود کو ہلکان کر رہی ہو؟ تمہارے ان آنسوؤں سے اس انسان کا کچھ نہیں جائے گا، نہ ہی اسے فرق پڑے گا، لیکن تم ایسے رو رو کر اپنے قریبی لوگوں کو اذیت دے رہی ہو۔ کیا وہ ہفتہ پہلے کا آیا ہوا شخص تمہارے لیے زیادہ ضروری ہے؟ ہم تمہارے کچھ نہیں لگتے، چلو جلدی سے یہ جوس پیو۔ کنزش نے اسے سمجھاتے ساتھ ہی جوس کا گلاس اٹھا کر اس کے لبوں کو لگایا اور ساتھ میں اس کی پیٹھ کو سہلانے لگی۔ اس نے اپنے ماں باپ کے چہروں کی طرف دیکھا تو ان کے چہروں پر بھی اذیت تھی، اس لیے چپ چاپ جوس کا گلاس ختم کر لیا۔ پھر کنزش اسے کمرے میں لٹا کر خود نیچے آ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی بیٹا میں کن الفاظ میں تمہارا شکریہ ادا کروں، تم نے ہماری بہت زیادہ مدد کی ہے، تم نے معائشہ کو بہت اچھے سے سنبھالا، شاید ایسے ہم بھی نہ سنبھال سکتے۔ ارے انکل، بیٹا بھی کہتے ہو اور شکریہ بھی ادا کرتے ہو، یہ تو بیگانوں والی بات ہوگی، لگتا ہے آپ مجھے اپنی بیٹی نہیں سمجھتے۔ وہ میری بھی بہن ہے، اس لیے آپ کو شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر نعمان صاحب نے اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرا اور جا کر صوفے پر بیٹھ گئے۔ انکل آنٹی، آپ لوگ اپنا اور معائشہ کا خیال رکھیے گا، میں پھر شام کو چکر لگاؤں گی، ابھی میں گھر جا رہی ہوں، ڈیڈ مجھے پک کرنے آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، دھیان سے جانا۔ وہ جو کنزش کو لینے اس کے گھر جا رہے تھے، راستے میں ٹریفک جام ہونے کی وجہ سے انہیں کچھ دیر وہاں رکنا پڑا۔ تبریز جو کافی دیر سے ان کا پیچھا کر رہا تھا، جلدی سے ان کے برابر پر اپنی بائک لا کر کھڑا کر دی۔ السلام علیکم تبریز بیٹا، تم؟ افرا صاحب نے اسے دیکھ کر خوشدلی سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام خالو جی، میں یہاں جانا تو میں نے گھر میں ہی تھا، آپ مجھے یہیں مل گئے ہیں تو یہیں آپ سے کچھ سوال کر لیتا ہوں۔ ہاں بیٹا تم چلو گھر میں بس کنزش کو اس کی دوست کے گھر سے لینے جا رہا ہوں، تھوڑی دیر تک اسے لے کر پہنچ جاؤں گا، تم تب تک اپنی خالہ سے بات چیت کر لینا۔ او واؤ، مجھے اس لیے رشتے سے منع کیا تاکہ آپ کی بیٹی باہر عشق مشوقیاں لڑاتی پھرے، وہ لڑکا مجھ سے زیادہ امیر ہوگا، خوبصورت ہوگا، ہے نا؟ تبریز نے کمینی سی مسکراہٹ کے ساتھ طنز کیا تو اپنی بیٹی کے لیے ایسے گھٹیا الفاظ سن کر افرا صاحب کا غصے سے پارا ہائی ہو گیا۔ مائنڈ یور لینگویج، یہ کیا بکواس کر رہے ہو میری بیٹی کے بارے میں؟ اب اگر ایک لفظ بھی اپنی زبان سے نکالا تو تمہاری زبان ہی کھینچ ڈالوں گا۔ او ریلی، بڑاؤ، اپنی اوقات میں رہو، تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھے ہاتھ لگاؤ گے اور میں چپ رہوں گا؟ یہ تمہارا گھر نہیں ہے، پبلک پلیس ہے، اگر مجھے ایک لگاؤ گے تو دو کھاؤ گے بھی۔ اچھا کیا میری بیٹی نے جو اس رشتے کے لیے منع کر دیا، تم میری بیٹی کے لائق ہو ہی نہیں، جسے اپنے سے بڑوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، جو اپنے سے بڑوں کی عزت نہیں کر سکتا، کل کو وہ میری بیٹی کی کیا ہی عزت کرے؟ عزت کروانے کے لیے عزت کمانی بھی پڑتی ہے، اور آج تک آپ کی فیملی نے ہمارے ساتھ کچھ بھی اچھا نہیں کیا جو میں تم لوگوں کے ساتھ عزت سے تمیز سے پیش آؤں۔ اور ہاں، اپنی بیٹی کو سمجھا دیجیے گا، عزت سے یا زبردستی ہی صحیح، اسے ہونا تو میرا ہی پڑے گا، اگر وہ میری نہ ہوئی تو میں بھی اسے دنیا میں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ اپنی بات کہہ کر وہ سامنے سے آتے پولیس والے کو دیکھ کر جلدی سے اپنی بائک سٹارٹ کر کے وہاں سے آگے بڑھ گیا، کیونکہ افرا صاحب کی گاڑی وہاں کھڑی ہونے کی وجہ سے پیچھے گاڑیوں کا رش لگ چکا تھا۔
میری بیٹی کو کچھ ہوا تو چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں۔ وہ پیچھے سے چیختے رہ گئے، لیکن وہ تو کب کا جا چکا تھا۔ پولیس والے کے کہنے پر وہ بھی جلدی سے اپنی گاڑی بھگا لے گئے، اور جہاں تھوڑی دیر پہلے ان کے چہرے پر سکون تھا وہاں پریشانی نے جگہ لے لی تھی۔ کنزش کو گھر ڈراپ کرنے کے بعد انہوں نے حنان صاحب کو کال کر کے ایک ریسٹورنٹ میں بلوایا تھا، اور اب ان سے تبریز کے آج والے رویے کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ آپ نے جلدی جلدی میں بلایا، سب ٹھیک تو ہے نا بھائی صاحب؟ انہوں نے افرا صاحب کے چہرے پر پریشانی دے کر پوچھا۔ پہلے تو سب کچھ ٹھیک تھا حنان، لیکن اب تمہارے بیٹے کی وجہ سے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آج میں کنزش کو اس کی دوست کے گھر سے لینے جا رہا تھا تو اس نے بیچ سڑک میں مجھ سے بدتمیزی کی، اور انہوں نے شروع سے لے کر آخر تک ساری بات افرا صاحب کو بتا دی، جسے سن کر ان کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ تمہارے بیٹے نے یہ ذرا بھی اچھا نہیں کیا ہے، اسے بڑوں سے بات کرنے تک کی تمیز نہیں ہے۔ معاف کر دیجیے بھائی صاحب، میں گھر جا کر اسے بات کروں گا اور سمجھاؤں گا بھی۔ ٹھیک ہے، یہی اس کے حق کے لیے بہتر ہوگا، ورنہ ہم کوئی سخت قدم اٹھانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ نہیں بھائی صاحب، ایسی کوئی نوبت نہیں آئے گی، میں سمجھاؤں گا اسے، اور اس کے آج والے رویے کے لیے میں شرمندہ ہوں۔ اپنی بات کہہ کر حنان صاحب وہاں بیٹھے نہیں تھے، اٹھ کر چلے گئے تھے، کیونکہ ان کے بیٹے نے انہیں وہاں بیٹھنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا تھا۔ وہ چاہتے تو نگین بیگم کو بھی بلا سکتے تھے، لیکن وہ اچھی طرح جانتے تھے نگین نے بیٹے کو تو غلط ماننا نہیں ہے، بلکہ بات کو اور زیادہ بڑھا دینا ہے۔ پھر وہ خود بھی اٹھ کر گھر کو چل دیے، کیونکہ انہیں سب کو تبریز کے خطرناک ارادوں کے بارے میں آگاہ کرنا تھا۔ نگین کہاں ہو تم اور تمہارا بیٹا؟ ارے آئی ایم ہیئر۔ اب اتنا اونچا اونچا کرائے کیوں کر رہے ہیں؟ تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ اس نے مجھے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ یہ آپ کیا ٹاک کر رہے ہیں؟ اور آپ زیادہ اینگری نہ ہو، ورنہ آپ کا بی پی شوٹ کر جائے گا۔ کاش بچپن میں تم اسکول گئی ہوتی تو آج ہمیں تمہاری اتنی ہائی کلاس انگلش نہ سننی پڑتی۔ ایک تمہاری انگلش نے، دوسرا تمہارے بیٹے نے ذلیل کر رکھا ہے۔ کیوں نہ کروں غصہ؟ تمہارے بیٹے کی وجہ سے تمہارے بہنوئی نے آج مجھے بلا کر اتنی باتیں سنائی ہیں۔ بٹ وائی؟ پھر حنان صاحب نے انہیں بھی آج والی ساری بات بتا دی۔ مجھے نہیں لگتا میرا بیٹا ایسا کر سکتا ہے، وہ ضرور لائی بول رہے ہوں گے۔ تمہارے بیٹے کو تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ کہاں ہے وہ؟ بلاؤ اسے۔ تبریز کدھر ہو تم؟ ادھر آؤ۔ آپ زیادہ شاؤٹ نہ کریں، وہ گھر پر نہیں ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے گیا ہے تاکہ فریش ہو سکے۔ تمہارے بیٹے کو عیاشیوں کے سوا آتا بھی کیا ہے؟ ابھی کے ابھی اسے کال کرو اور گھر پر بلاؤ، مجھے بات کرنی ہے اسے۔ اب رہنے دیں، وہ آئے گا تو میں خود اسے ٹاک کر لوں گی۔ بس آپ اسے کچھ نہ کہنا، تم اسے کچھ نہیں کہو گی، میں خود بات کروں گا۔ آپ پلیز میری ٹاک ہائڈ کر لیجیے۔ وہ کنزش کے ریجیکٹ کرنے کی وجہ سے بہت اداس ہے۔ آخر وہ ہے تو ہمارا ہی بیٹا، اسے ہماری نیڈ ضرورت ہے، ہمیں اسے لو پیار سے سمجھانا چاہیے۔ اور اس کا کیا، اسے ہمارا احساس نہیں کرنا چاہیے؟ اس کا کوئی حق نہیں بنتا ہماری طرف؟ اس نے ہمیں سوائے اذیت دکھ تکلیف دینے کے کبھی کچھ کیا ہے؟ اور اب وہ بچہ نہیں رہا، بڑا ہو گیا ہے، اسے بھی احساس کرنا چاہیے کہ ہمیں بھی اس کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ لیکن اس نے تو ذلیل کرنے اور کروانے کی قسم کھا رکھی ہے۔ اچھا آپ کول ہو جائیں، میں آپ کے لیے جوس لے کر آتی ہوں۔ نہیں بالکل بھی نہیں، تم اپنی جگہ سے بالکل بھی نہیں ہلو گی، یہیں کھڑی رہو اور اپنے بیٹے کو کال کر کے گھر آنے کا بولو۔ میں جب بھی تمہارے بیٹے کے بارے میں بات کرتا ہوں تو میری باتوں کو ٹال جاتی ہو، لیکن آج ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ سنا نہیں میں نے کیا کہا ہے؟ کال کرو اسے اور گھر پر بلاؤ۔ حنان صاحب اسے ویسے کھڑا دیکھ کر اس دفعہ کافی اونچی آواز میں بولے، کافی ٹائم سے وہ وینٹ ہوا ہے، بس کم ہونے والا ہے۔ پھر آپ کر لیجیے گا اسے بات۔ تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا ہے؟ اب کی بار حنان صاحب اتنے غصے سے بولے کہ وہ اپنی جگہ پر اچھل کر رہ گئیں۔ نگین بیگم نے جلدی سے موبائل پر اس کا نمبر ڈائل کرنا سٹارٹ کیا، جو کہ ہو ہی نہیں رہا تھا، نہیں مل رہا۔ آپ خود ملا کر دیکھ لیں۔ حنان صاحب کے گھرنے پر وہ جلدی سے موبائل اس کی طرف بڑھا کر بولی، نہیں تم خود کرو کال اسے اور گھر پر بلاؤ۔ اوکے۔ ایک دو دفعہ ٹرائی کرنے پر تبریز نے کال اٹینڈ کی تو نگین بیگم گہرا سانس لے کر آہستہ آہستہ حنان صاحب سے تھوڑا دور ہو گئیں تاکہ اسے تھوڑا سمجھا سکیں۔ ہیلو تبریز بیٹا، تم ویئر ہو؟ جلدی سے ہاؤس پر آ جاؤ۔ کیوں، سب خیریت تو ہے؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ نہیں بیٹا خیریت نہیں ہے، تمہارے فادر تمہیں بلا رہے ہیں اور وہ بہت اینگری ہیں، وہ جو بھی کہیں سائلنٹ سے لسن کرتے رہنا، انہیں آگے سے کچھ نہ کہنا۔ اوکے آ رہا ہوں میں۔ مل گئی تمہیں عیاشیوں سے فرصت؟ اسے گھر آتا دیکھ کر حنان صاحب نے طنز کیا، آج تم نے اپنے خالو کے سامنے جا کر کیا بکواس کی ہے؟ انہوں نے مجھے بلا کر اتنی باتیں سنائی ہیں، میں زندگی میں اتنا شرمندہ نہیں ہوں جتنا آج ہوا ہوں۔ میں نے وہی کہا جو مجھے کہنا چاہیے تھا۔ ان کی ہمت کیسے ہوئی آپ کے انسلٹ کرنے کی؟ چھوڑوں گا نہیں میں انہیں۔ خود کو سمجھ کیا رکھا ہے انہوں نے؟ ہماری شرافت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ لوگ بس۔ دیکھو بیٹا، میں بھی تمہاری عمر سے گزر چکا ہوں، تم سنبھالو خود کو۔ کیا حالت بنا رکھی ہے خود کی؟ تبریز کو اور زیادہ غصہ کرتے دیکھ کر حنان صاحب تھوڑا ڈھیلا پڑ گئے۔ انہیں بس کسی بھی طرح اپنے بیٹے کو سمجھانا تھا۔ ٹھیک ہے بابا، آئندہ میں آپ کو شکایت کا کوئی موقع نہیں دوں گا۔ وہ ان کے ہاتھوں پر بوسہ دے کر اٹھ کر اپنے کمرے میں چل دیا۔ میں نے کہا تھا نا، لفظ سے سمجھائیں گے تو سمجھ جائے گا۔ چلیں آپ بیٹھے، میں آپ کو کچھ کھانے کے لیے دے آؤں۔ نگین بیگم بھی اٹھ کر کچن میں چل دیں۔ ہاں یار، مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ ایک لڑکی کی تصویر اور ایڈریس تمہیں بھیج رہا ہوں، اس پر خاص نظر رکھنا اور موقع ملتے ہی اسے اٹھا لینا۔ اور ہاں، ایک بات کا دھیان رکھنا، کسی کو ذرا بھی شک نہ ہونے پائے۔ اٹھا کر اس کا کرو گے کیا؟ دوسری طرف سے سوال پوچھا گیا۔ کرنا کیا ہے؟ وہ مجھے لچا لفنگا عیاش سمجھتی ہے تو ساری رات دونوں مل کر عیش کریں گے اس کے ساتھ، پھر مار کر کہیں پھینک دیں گے۔
وہ چہرے پہ کمینی ہنسی ہنستے ہوئے بولا۔ نگین بیگم جو اس کے لیے کوفتے گرم کر کے لے کر آئی تھیں، اس کی بات سن کر اپنی جگہ پر سن رہ گئیں۔ تبریز، یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ اتنا گھٹیا خیال تمہارے مائنڈ میں آیا ویئر سے؟ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، تمہیں پتہ ہے نا تمہارے خالو کا، وہ تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ کبھی سوچا ہے میرے اور تمہارے بابا کا کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوتا ماما، جسٹ چل، وہ کوفتہ منہ میں ڈالتے ہوئے بولا۔ نگین بیگم بھی چپ چاپ باہر چلی گئیں۔ ان کے بیٹے نے ان کی بات سنی نہیں تھی، شوہر کو وہ بتا نہیں سکتی تھی۔ عفنان بیٹا، کل تم 10 بجے تک فری ہو جانا، ہم نے تمہارے لیے ایک رشتہ دیکھا ہے۔ ہم چاہتے ہیں اس دفعہ تم اکیلے ہی لڑکی سے پہلے مل لو، پھر ہی ہم شادی کی بات آگے بڑھائیں گے۔ لیکن ڈیڈ، لیکن کچھ نہیں عفنان، بہت سن لی ہم نے تمہاری، اگر اب تم نے ہماری بات نہ مانی تو تم میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ ڈیڈ، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے بابا کی بات سن کر وہ تڑپ ہی تو اٹھا تھا۔ جو کہہ رہا ہوں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، بہت کر لی تم نے اپنی من مانی، اب اور نہیں چلے گی، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ بابا، میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ پلیز دوبارہ مرنے کی باتیں نہ کیجیے گا۔ میں 10 بجے پہنچ جاؤں گا، آپ مجھے ایڈریس وغیرہ سینڈ کر دیجیے گا۔ اپنی بات کہہ کر وہ کھانے پر جھک گیا۔ ضمیر صاحب بھی اسے منا کر تھک چکے تھے، اور وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ اب عفنان کو کیسے منانا ہے، اس لیے انہوں نے اسے مرنے کی دھمکی دے ڈالی، جو کہ کامیاب ثابت ہوئی تھی۔ عفنان شادی کے لیے مان چکا تھا۔ مسٹر اینڈ مسز امی نے ایک دوسرے کی طرف مسکرا کر دیکھا تھا۔ افرا سیاب صاحب نے کنزش کو چھوڑ کر باقی سب گھر والوں کو تبریز کے خطرناک ارادوں کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کے غصے سے اچھی طرح واقف تھے۔ وہ تبریز کو باقی سب چیزوں کے لیے معاف کر سکتی تھی، لیکن جو بدتمیزی تبریز نے اس کے ڈیڈ کے ساتھ کی تھی، وہ اس کے لیے تبریز کو کبھی بھی معاف نہ کرتی، اور شاید غصے میں کچھ غلط قدم ہی اٹھا لیتی۔ صفیہ بیگم بھی اچھی طرح جانتی تھی اپنی بیٹی کی ضد کو، جب تک اس کے بھائی کی شادی نہ ہو جاتی اس نے بھی شادی نہیں کرنی تھی، اس لیے آج اس نے ایک رشتے والی کو بلایا تھا جو بہت ساری لڑکیوں کی تصویریں ساتھ لے کر آئی تھی، اور اب کنزش بیٹی ان تصویروں کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ ان پر کمنٹس بھی پاس کر رہی تھی۔ یہ موٹی میرے ہینڈسم بھائی کی دلہن بنے گی، نو وے موم۔ کنزش بیٹا، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کو ایسے نہیں کہتے، اللہ ناراض ہوتا ہے بیٹا، اور اس کو ناراض کر کے ہم بھی خوش نہیں رہ سکتے، اور تم یہ لوگوں پر کمنٹس پاس کرنا کب چھوڑو گی؟ کنزش کی بات پر صفیہ بیگم پیار سے اسے سمجھاتے ہوئے بولی، کیونکہ وہ جانتی تھی جب اولاد بڑی ہو جائے تو انہیں پیار اور محبت سے سمجھایا بجایا جاتا ہے، نہ کہ ڈانٹا ڈپٹا جاتا ہے۔ غصے سے معاملات اور زیادہ خراب ہوتے ہیں، اور کنزش صفیہ بیگم کی بات کو اگنور کرتی اپنے کام میں مصروف رہی۔ یہ آنٹی جتنے بھی رشتے لاتی ہیں، مجھے ان میں سے کوئی بھی نہیں پسند۔ زبان تو دیکھو لڑکی کی، چھری سے بھی زیادہ تیز چلتی ہے، اپنی زبان سے کسی کو بھی کاٹ کے پھینک دے۔ کنزش کی بات پر رشتے کروانے والی آنٹی تو بھڑک ہی اٹھی۔ ان کی طرف سے، خدیجہ، میں تم سے معافی مانگتی ہوں نا، ابھی تو پتہ نہیں کب اور کہاں کیا بولتا ہے۔ موم، آپ ان سے معافی کیوں مانگ رہی ہیں؟ خبردار کنزش، اگر اب تم نے اپنی زبان سے ایک لفظ بھی نکالا، تم چپ چاپ اپنے کمرے میں جاؤ، میں دیکھ لوں گی یہ سب۔ کنزش کو چپ نہ ہوتے دیکھ اس دفعہ صفیہ بیگم تھوڑے غصے سے بولی، ٹھیک ہے موم، جا رہی ہوں میں اپنے کمرے میں، لیکن آپ بھی میری ایک بات کان کھول کر سن لیں۔ اگر آپ نے ان رشتے کروانے والی آنٹی کی باتوں میں آ کر میرے بھائی کا رشتہ ان میں سے کسی لڑکی کے ساتھ پکا کیا تو میں شادی والے دن گھر سے بھاگ جاؤں گی، اور میری غیر موجودگی میں بھائی کبھی بھی شادی نہیں کریں گے، میری بات یاد رکھیے گا۔ کہتے ساتھ ہی رکی نہیں تھی، بلکہ تیز تیز سیڑھیاں چڑھتی اپنے کمرے میں چلی گئی، کیونکہ اسے باہر جانے کی تیاری بھی کرنی تھی۔ اف میرے خدایا، کیسے سمجھاؤں میں اس لڑکی کو؟ صفیہ بیگم سر کو ہاتھوں میں گرا کر بولی، بڑی عجیب لڑکی ہے، لڑکیاں پسند کے لڑکے نہ ملنے پر گھر سے بھاگتی ہیں، اور یہ پسند کی بھابھی نہ ملنے پر گھر سے بھاگے گی۔ اللہ ہی خیر کرے، جس گھر میں بھی جائے گی تباہی مچائے گی۔ رشتے کروانے والی آنٹی بھی دل کی بھڑاس نکال کر وہاں سے اٹھ کے چلی گئیں، کیونکہ اب وہ جانتی تھیں ان کی دال یہاں تو گلنے والی نہیں ہے۔ کنزش بیٹا، دھیان سے جانا اور اپنی زبان کو تھوڑا قابو میں رکھنا۔ صفیہ بیگم نے اسے سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہوئے کچھ ہدایات دینے کے لیے اچھی خاصی جھاڑ بھی بلا دی تھی۔ عفنان بیٹا، تمہیں یاد ہے نا آج تم نے لڑکی کو ملنے کے لیے جانا ہے؟ تبسم بیگم نے کال کر کے اسے یاد دلایا۔ انہیں شک تھا کہ کہیں وہ بھول نہ جائے۔ یس موم، مجھے یاد ہے، میں کب کا پہنچ چکا ہوں، لیکن آپ کی وہ لڑکی ابھی تک نہیں آئی۔ عفنان نے بیزاری سے جواب دیا، کوئی بات نہیں بیٹا، آ جائے گی، تم تھوڑی دیر بیٹھ کر اس کا انتظار کر لو تو کچھ نہیں ہو جائے گا۔ بیٹھا ہی ہوں موم، اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اپنی ماں کو جواب دیا۔ اوکے بیٹا، میں رکھتی ہوں۔ تبسم بیگم نے کال کٹ کرنے کے بعد دعا کی کہ اس بار ان کے بیٹے کو لڑکی پسند آ جائے۔ اپنی ماں کی کال کٹ ہونے کے بعد عفنان اٹھ کر پارکنگ ایریا میں آیا، جہاں اسے ایک لڑکا لڑکی کو بے ہوش کرنے کے بعد اپنی گاڑی میں ڈالتا ہوا نظر آیا۔ اس سے پہلے کہ عفنان اس کی طرف بڑھتا، وہ زن سے گاڑی وہاں سے بھگا کر لے گیا۔ عفنان کی گاڑی بھی کچھ ہی فاصلے پر کھڑی تھی، وہ بھی جلدی سے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اس گاڑی کا پیچھا کرنے لگا، جہاں تھوڑی دیر پہلے کنزش کو تبریز کے آدمی نے بے ہوش کر کے ڈالا تھا، اور اب اسے اپنے فلیٹ میں لے کر جا رہا تھا۔ کنزش جب عفنان سے ملنے کے لیے گھر سے باہر نکلی تھی، اس وقت سے اسے ایسا فیل ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کی گاڑی کا پیچھا کر رہا ہو، اور وہ یہ بات اگنور کر گئی۔ یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ کل سب گھر والوں کو تبریز کے خطرناک ارادوں کے بارے میں آگاہ کرنے کے بعد افرا سیاب صاحب نے کنزش کو اپنا فیصلہ سنا دیا تھا کہ انہوں نے اس کے لیے ایک لڑکا دیکھا ہے، فی الحال وہ اس کی اس لڑکے سے انگیجمنٹ کرنا چاہتے ہیں، شادی بعد میں ہوگی۔ کنزش نے بہت زیادہ چون چران کی تھی، لیکن افرا سیاب صاحب بھی اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے تھے۔ انہوں نے کنزش کو یہ تک کہہ دیا تھا کہ یہ ان کا آخری فیصلہ ہے، اگر کسی نے اس کی بات نہ مانی تو وہ دوبارہ اس سے بات کرنے کی کوشش بھی نہ کریں، اور کنزش بھلا کیسے اپنے ڈیڈ کی ناراضگی مول لے سکتی تھی، اس لیے وہ فوراً سے مان گئی، لیکن اس نے ایک ڈیمانڈ رکھی تھی
کہ پہلے وہ خود لڑکے سے اکیلے میں مل کر کچھ بات کرنا چاہتی ہے تو سب لوگ اس کی بات مان گئے تھے۔ اب بھی وہ عفنان کو ہی ملنے آئی تھی جب کڈنیپ ہوئی۔ عفنان اس کی گاڑی کا کچھ اس طرح پیچھا کر رہا تھا کہ اس آدمی کو شک نہ ہو کہ کوئی اس کی گاڑی کا پیچھا کر رہا ہے۔ مسلسل 1.5 گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد گاڑی ایک فلیٹ کے سامنے جا کر رکی جس کے اندر تبریز پہلے سے ہی موجود تھا۔ اس لڑکے نے گاڑی ایک سائڈ پر روکی اور پیچھے کا دروازہ کھول کر کنزش کو اپنے کندھوں پر اٹھائے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ دیکھ میرے یار، لے آیا میں تیرا مال، اس لڑکے نے تبریز کو آنکھ مار کر ہنستے ہوئے کہا تو تبریز بھی ہنسنے لگ گیا اور اسے اپنے پیچھے کمرے میں لے کر آنے کا اشارہ کیا۔ باہر تبریز کے آدمیوں کا سخت پہرا تھا۔ عفنان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اندر کیسے جائے۔ اس کا اندر جانا بھی بہت ہی ضروری تھا کیونکہ وہ اس لڑکی کی آنکھوں میں خیانت دیکھ چکا تھا۔ اس لڑکے نے کنزش کو بیڈ پر لٹایا تو تبریز نے پاس پڑا پانی کا جگ اٹھا کر پورے کا پورا کنزش کے منہ پر ڈیل دیا جس سے اسے ہوش آنا سٹارٹ ہو گیا۔ اپنے سامنے تبریز اور کسی اور لڑکے کو دیکھ کر اسے کسی انہونی کا احساس ہوا تو پھٹ سے اس کی پوری آنکھیں کھل گئیں۔ "What the hell is this؟ مجھے یہاں کون لے کر آیا؟" کنزش اپنے گھومتے ہوئے سر کے ساتھ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولی۔ "آف کورس وہی جو تمہارے سامنے کھڑا ہے"۔ تبریز اپنے ہونٹوں پر انگوٹھا پھیرتے ہوئے بولا۔ "تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے یہاں لے کر آنے کی؟ تمہیں تو میں چھوڑوں گی نہیں۔" کنزش غصے سے اٹھ کر تبریز کی طرف بڑھی تو اس نے واپس اسے دھکا دے کر بیڈ پر پھینک دیا۔ "ٹونی میرے یار، تو باہر جا، تیرا نمبر بھی آئے گا، پہلے میں اس مال کا مزہ چکھ لوں۔" تبریز کے کہنے پر ٹونی باہر چلا گیا تو وہ بھی اپنی شرٹ اتار کر کنزش کی طرف بڑھنے لگا۔ "دور رہو مجھ سے، میں نے کہا دور رہو مجھ سے، چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں۔" وہ تبریز کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر چلائی۔ وہ جتنی بھی بہادر تھی لیکن تھی تو ایک لڑکی ہی۔ "تم نے مجھے تبریز حنان کو رشتے کے لیے منع کیا تھا نا، اور تمہارے اس بوڑھے باپ نے میرے بابا کو بلا کر ان کی اتنی انسلٹ کی، تو ان سب کا حساب تو تمہیں دینا ہی ہوگا۔" کہتے ساتھ ہی تبریز نے کندھوں سے کنزش کی شرٹ پھاڑ دی اور اس کے ہونٹوں کی طرف جھکنے لگا لیکن اس سے پہلے ہی کنزش پاس پڑا گلاس اٹھا کر اس کے سر پر مار چکی تھی جس سے خون کی ایک لکیر اس کے ماتھے سے بہنے لگی۔ کنزش نے جلدی سے اٹھ کر وہاں سے دوڑ لگا دی لیکن جب تک وہ کمرے سے باہر نکلتی تبریز اسے واپس سے پکڑ چکا تھا۔ "تیری اتنی ہمت، تو مجھے مارے گی؟" کہتے ساتھ ہی تبریز نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا جس سے وہ چکرا کر زمین بوس ہو گئی۔ تبریز واپس سے اس کی طرف بڑھتا کہ اس سے پہلے ہی کسی نے اسے پیچھے سے دبوچ لیا۔ "تیری اتنی ہمت، تو ایک لڑکی پر ہاتھ اٹھائے گا؟ تجھے تو میں چھوڑوں گا نہیں۔" کہتے ساتھ ہی عفنان نے اس کے چہرے پر تھپڑوں کی برسات کر دی۔ ٹونی کدھر مر گیا ہے تو؟ یہ انسان اندر کیسے آیا؟ پہلے تو یہ بتا تیری ہمت کیسے ہوئی ایک لڑکی کے ساتھ زبردستی کرنے کی؟ عفنان نے اسے اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ اتنے میں پولیس بھی آ چکی تھی۔ تبریز اور اس کے دوست کو پکڑ کر وہ وہاں سے لے جا چکی تھی۔ عفنان نے راستے میں ہی پولیس کو کال بھی کر دی تھی۔ اسے پتا تھا وہ ایسے اندر نہیں جا سکتا، اس لیے اس نے تبریز کے آدمیوں کو اس سے بھی زیادہ پیسے دے کر خرید لیا تھا اور انہوں نے باہر ٹونی کو پکڑ کر رکھا ہوا تھا، اس لیے وہ تبریز کے بار بار بلانے پر نہیں آ رہا تھا۔ سب کے جانے کے بعد عفنان نے جلدی سے پردہ کھینچ کر اس کے اوپر دیا اور اسے پکڑ کر سیدھا کیا۔ "او مائی گاڈ، مس مصیبت! یہ مس مجھے جب بھی ملی ہے مصیبت میں ہی ملی ہے۔" عفنان نے اسے پانی پلایا اور جب اسے ہوش آیا تو گھر کا ایڈریس پوچھ کر وہاں چھوڑ آیا۔ اپنی بیٹی کی ایسی حالت دیکھ کر افرا صاحب کا غصہ ساتویں آسمان پر تھا لیکن جب انہیں پتا چلا کہ وہ انسان اپنی اصلی جگہ پر پہنچ چکا ہے تو وہ تھوڑے سکون میں تھے۔ "کیڑے پڑے ہیں اس انسان کو جس نے میری بیٹی کی ایسی حالت کی ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تبریز اس حد تک نیچے گر سکتا ہے، وہ اتنا نیچ نکلے گا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔" صوفیہ بیگم کو آج اسے اپنا بھانجا کہتے ہوئے افسوس ہو رہا تھا۔ انہیں اس بات کا بھی افسوس ہو رہا تھا کہ ان کی بہن اپنے بیٹے کی اچھی پرورش نہیں کر پائی۔ "مجھے تو پہلے ہی پتا تھا اور میں آپ کو سمجھاتی بھی تھی لیکن آپ کو میں ہمیشہ ہی غلط لگتی تھی۔" کہتے ساتھ ہی کنزش آنکھیں موند گئی۔ اس دن کتنا کھڑوس لگ رہا تھا اور آج کیسے ہیرو بن کر میری جان بچائی۔ ہیرو نہ ہو تو کہیں کا۔ آنکھیں بند کرنے کے بعد وہ تصور میں ہی اسے یاد کر کے سوچنے لگی تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ "لگتا ہے آپ کی بیٹی کو صدمہ لگا ہے جو یوں مسکرا رہی ہے۔" صوفیہ بیگم اپنے شوہر کو کہہ کر اٹھ کر باہر چلی گئیں تاکہ وہ تھوڑی دیر آرام کر سکیں۔ افرا صاحب بھی اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دے کر واپس کمرے سے باہر چلے گئے۔ شاہزم 4 دن سے باہر گیا ہوا تھا اس لیے انہیں اس سب کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا اور معائشہ کو بتانے سے کنزش نے منع کر دیا تھا کیونکہ وہ خود ان دنوں بہت اپسیٹ تھی۔ حنان صاحب کو جب تبریز کی حرکت کے بارے میں پتا چلا تو انہوں نے نگین بیگم کو بہت باتیں سنائیں اور آج انہیں خود بھی اپنی پرورش پر شرمندگی ہو رہی تھی کہ وہ اچھی ماں نہیں بن پائی، اپنے بیٹے کی اچھی پرورش نہیں کر پائی۔ اگر انہوں نے تبریز کی ہر اچھی بری حرکت پر اس کا ساتھ نہ دیا ہوتا، اسے بڑھاوا نہ دیا ہوتا تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ انہوں نے صوفیہ بیگم کو کال کر کے معافی مانگی تھی لیکن انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں تھی، ان کی بیٹی کو کچھ بھی ہو سکتا تھا اور انہیں یہ سب بھولنے میں تھوڑا وقت لگے گا، اس لیے نگین بیگم نے بھی چپی سادھ لی تھی۔ "عفنان بیٹا، مل لیا تم نے لڑکی سے؟ پھر کیسی لگی تھی لڑکی؟ ہم اس کے گھر والوں کو ہاں کر دیں کیا؟ ہم نے بھی اس کی تصویر دیکھی تھی، ہمیں تو وہ لڑکی بہت پسند آئی ہے۔ اور ہاں، تم نے واپس آنے میں اتنی دیر کیوں کر دی؟" اس کو گھر میں انٹر ہوتا دیکھ کر تبسم بیگم نے ایک ہی سانس میں اتنے سوال پوچھ ڈالے۔ "ریلیکس موم، آپ مجھے بولنے کا موقع دیں گی تو ہی میں کچھ بولوں گا نا۔ ٹھیک ہے، میں ہو گئی چپ، اب تم بتاؤ کیسی لگی تمہیں لڑکی؟" "ماما، میں لڑکی سے ملا ہی نہیں۔" اس نے کان کھجاتے ہوئے منہ جھکا کر اپنے ماما بابا کو جواب دیا۔ "وٹ! یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ جب تمہاری ماں نے تم سے کال کر کے پوچھا تھا تو تب تم یہ کہہ رہے تھے کہ تم وہیں ہو اور اب کہہ رہے ہو تم لڑکی سے ملے ہی نہیں۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا یہ لڑکا بس ہمیں ایسے ہی ٹرکھا رہا ہے، اس نے ہماری بات نہیں مانی۔ چلو بیگم صاحبہ اپنے کمرے میں چلیں۔"
یہ کرتا رہے اپنی منمانیاں۔ اوہ بابا، ایک تو آپ کو غصہ کرنے کی پتہ نہیں کون سی جلدی ہوتی ہے، میری بات تو سن لیں۔ میں وہاں گیا تھا اس لڑکی سے ملنے، لیکن کیا؟ ضمیر صاحب غصے سے بولے۔ ماما آپ اپنے شوہر کو چپ کروا لیں، کچھ بولنے کا موقع دیں گے تو ہی میں کچھ بولوں گا نا۔ اس نے التجائیہ نظروں سے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ بولو، کیا بولنا چاہتے ہو؟ ضمیر صاحب غصے سے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیرتے ہوئے بولے۔ میں وہاں گیا تھا، لیکن پھر عفنان نے انہیں آج کے ہونے والے واقعے کے بارے میں سب کچھ بتا دیا، جسے سن کر وہ دونوں شاکڈ رہ گئے کہ آج کل کیسے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ اور پھر انہیں عفنان پر جو غصہ تھا وہ بھی منٹوں میں جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ تم نے بہت اچھا کیا بیٹا جو اس لڑکی کی مدد کی۔ آئی ایم پراؤڈ آف یو بیٹا، ضمیر صاحب فخر سے بولے۔ اور رہی بات لڑکی سے ملنے کی تو کوئی بات نہیں، تم پھر کبھی مل لینا۔ لیکن یہ بات کہتے ہوئے ان کے چہرے پر افسردگی تھی، جسے عفنان واضح طور پر دیکھ چکا تھا۔ نہیں ماما بابا، اب میں کسی بھی لڑکی سے نہیں ملوں گا، بلکہ آپ لوگوں نے میرے لیے جو بھی لڑکی پسند کی ہے میں اس سے شادی کر لوں گا۔ تم سچ کہہ رہے ہو بیٹا؟ عفنان کی بات سن کر دونوں کے چہرے خوشی سے چمک اٹھے تھے، اور ان کے چہرے پر یہ خوشی دیکھ کر عفنان اندر تک سرشار ہوا تھا۔ جی ماما بابا، آپ دونوں کبھی بھی میری زندگی کا غلط فیصلہ نہیں کر سکتے۔ جو لڑکی میرے بابا ماما کی پسند وہی میری پسند۔ جیتے رہو بیٹا۔ تبسم بیگم نے جلدی سے آگے بڑھ کر بیٹے کے ماتھے کا بوسہ لے ڈالا۔ میں ابھی افرا سے آپ کو کال کر کے بتاتا ہوں۔ ضمیر صاحب اپنی پاکٹ سے موبائل نکالتے ہوئے بولے۔ اوکے، میں بھی اپنے کمرے میں چلتا ہوں۔ عفنان وہاں سے اپنے کمرے کی جانب چل دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب اس کے ماما بابا نے بہت دیر تک وہیں بیٹھ کر اس کی شادی کی پلاننگ کرتے رہنا ہے۔ لیکن وہ کہاں جانتا تھا، وہ لوگ تو پہلے سے ہی ساری پلاننگ کر کے بیٹھے تھے، بس اس کی ہاں کا ہی انتظار تھا۔ السلام علیکم افرا صاحب، کیسے ہو تم؟ سب سے پہلے تو میں معذرت کرتا ہوں کہ عفنان آج کنزش بیٹی سے نہیں مل پایا، کیونکہ اس نے کسی لڑکی کو کڈنیپ ہوتے دیکھ لیا تھا اور وہ اس کی مدد کرنے چلا گیا۔ وعلیکم السلام۔ مجھے لگتا ہے عفنان بیٹے نے جس لڑکی کی آج مدد کی ہے وہ کنزش ہی ہے، کیونکہ آج کنزش ہی کڈنیپ ہوئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ضمیر، میں کیسے تمہارا شکریہ ادا کروں؟ تمہارے بیٹے نے آج ہماری بہت زیادہ مدد کی ہے۔ ارے بھائی صاحب، بیٹیاں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں، اس میں شکریہ والی کون سی بات ہے؟ اور ہاں، آپ کے لیے خوشی کی خبر ہے، عفنان نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی ہے۔ اب تو آپ ہماری بیٹی کو آفیشیلی ہمیں دینے کی تیاری کریں۔ وہ آپ ہی کی بیٹی ہے، جب چاہیں آپ لے جائیں، تو پھر ہم کل ہی اپنی بیٹی کو لینے آ رہے ہیں۔ ضمیر صاحب سے تو اپنی خوشی سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی، لیکن اتنی جلدی تیاریاں کیسے ہوگی؟ افرا صاحب تھوڑی پریشانی سے بولے۔ آپ تیاریوں کی بالکل فکر نہ کیجیے، نکاح ہم لوگ سادگی سے ہی کریں گے، باقی کا کوئی بھی فنکشن نہیں ہوگا۔ اسلام بھی ہمیں سادگی سے نکاح کرنے کا حکم دیتا ہے، اور باقی بھی ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس ایک بیٹی چاہیے تھی جس کی ساری زندگی ہمیں کمی رہی ہے، اب وہ بھی مل گئی ہے، تو ہمیں کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو پیسہ ہم نے دوسرے فنکشنز پر لگانا تھا وہی ہم غریبوں اور یتیم لوگوں کو دے دیں گے، تاکہ وہ ہمارے بچوں کو ڈھیر ساری دعائیں دیں اور ان کی آگے کی زندگی خوشیوں سے بھرپور ہو۔ ماشاءاللہ ضمیر صاحب، آپ کی سوچ بہت ہی نیک ہے۔ اگر ہر باپ کی سوچ آپ جیسی ہو تو کسی بھی بیٹی کے باپ کے کندھوں پر اتنا بوجھ نہ ہو۔ آپ کی باتوں نے کافی حد تک میرا بوجھ ہلکا کر دیا، اور میری بیٹی بہت زیادہ خوش نصیب ہے جو آپ لوگوں کے گھر شادی کر کے جا رہی ہے۔ آپ لوگ بے فکر ہو کر نکاح کی تیاریاں کریں، نکاح کل ہی ہوگا، اور جیسے آپ لوگوں نے کہا تھا ویسے ہی ہوگا۔ میں ابھی اپنے گھر والوں کو بتاتا ہوں، اللہ حافظ کہتے ساتھ ہی ضمیر صاحب نے فون کاٹ دیا اور اپنی بیگم کو اوکے کا سائن دیا۔ اب آپ جا کر اپنے بیٹے کو بھی بتائیں۔ ٹھیک ہے، میں ابھی بتا کر آتی ہوں۔ عفنان بیٹا، تمہیں پتہ ہے تمہارے بابا نے لڑکی والوں سے بات کی ہے؟ اچھی، اور انہوں نے رشتے کے لیے ہاں کر دی ہے، ہم نے کل ہی تمہارے نکاح کی ڈیٹ فکس کر دی ہے۔ اچھا کیا نا؟ تبسم بیگم نے عفنان کے کمرے میں آتے ہی بولنا شروع کر دیا، اور آخر میں اسے بھی سوال پوچھ ڈالا۔ جی ماما، آپ لوگوں نے بہت زیادہ ہی اچھا کیا ہے، میں تو کہیں بھاگا جا رہا تھا نا۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ مجھے پتا تھا تمہیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا، میں ابھی تمہارے بابا کو بتا کر آتی ہوں۔ وہ سب تو ٹھیک ہے ماما، لیکن اتنی جلدی سب تیاریاں کیسے ہوں گی؟ اور شاپنگ بھی تو کرنی ہوگی۔ اپنی ماں کو جلدی سے واپس اٹھتا دیکھ کر اس نے پوچھا۔ ان سب کی تم ٹینشن نہ لو، سب کچھ ہو گیا ہے، شاپنگ بھی ہم نے کر لی ہے، ہم تو بس تمہاری ہاں کا انتظار کر رہے تھے۔ اپنی بات کہہ کر وہ رکی نہیں تھی، اٹھ کر چلی گئی تھی۔ پیچھے سے عفنان کی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئی تھیں، اسے اپنے ماں باپ سے کچھ ایسی ہی امید تھی۔ کس کی کال تھی؟ شوہر کو خوش دیکھ کر صوفیہ بیگم نے پوچھا۔ پھر انہوں نے صوفیہ بیگم کو جو بتایا وہ سن کر وہ بھی خوش ہو گئی۔ چلو کنزش کو بتا کر آتے ہیں۔ دونوں اٹھ کر کنزش کے کمرے میں چلے گئے۔ موم ڈیڈ، آپ یہاں کیوں؟ ہم اپنی بیٹی کے کمرے میں نہیں آ سکتے کیا؟ صوفیہ بیگم نے چہرے پر مصنوعی ناراضگی سجائے پوچھا۔ بالکل آ سکتے ہیں بیٹا، ہمیں تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ ابھی لڑکے والوں کی کال آئی ہے، انہوں نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کل ہی نکاح ہو جائے۔ اپنے ڈیڈ کی بات سن کر اس کے دل کو کچھ ہوا تھا، آج ہی تو اس نے خود کو بچانے والے کے بارے میں سوچنا شروع کیا تھا، اور آج ہی اس کے ڈیڈ اس کے نکاح کی بات کر رہے تھے۔ لیکن کچھ نہیں کنزش، آج تک میں نے تمہاری ہر بات مانی ہے، لیکن اب اور نہیں، میں نے بھی ان لوگوں کو ہاں کر دی ہے، اور کل ہی تمہارا نکاح ہوگا۔ نو مور آرگیو۔ ڈیڈ میری بات تو سن لیں، میں کہنا کیا چاہتی ہوں، مجھے اس لڑکی کی تصویر تو دکھا دے جس سے میرا کل نکاح ہے۔ ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر تک تمہیں واٹس ایپ کر دوں گا، اب ہم چلتے ہیں، ہمیں بہت ساری تیاریاں بھی کرنی ہیں۔ ان کے جانے کے بعد کنزش گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ تھوڑی دیر بعد افرا صاحب نے اسے لڑکے کی پک سینڈ کی تو اسے دیکھتے ہی اس نے خوشی سے اچھلنا شروع کر دیا۔ او واو، یہ تو میرا ہیرو ہے، یس یس، وہ بچوں کی طرح پورے بیڈ پر اچھل رہی تھی۔
ہاتھ میں کشر اٹھا کر اسے پھاڑ کر اس کی روئی کو اڑانا شروع کر دیا تھا۔ اس وقت اسے اس بات کا بھی احساس نہیں تھا کہ اسے چوٹ آئی ہے۔ تھک ہار کر جب وہ بیڈ پر واپس بیٹھی تو اس کے نمبر میں مائشہ کی کال آنے لگی، جسے سن کر اس کا رنگ پھک سے اڑا تھا۔ "وٹ آنٹی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں ابھی آئی"۔ تھوڑی دیر پہلے مائشہ کے ماما بابا بات کر رہے تھے کہ بار بار لوگ کال کر کے انہیں تانے دے رہے ہیں، جس سے وہ اندر ہی اندر ٹوٹ رہی ہے، اور اب تو لوگوں کو جواب بھی دے دے کر تھک چکے ہیں۔ مائشہ کے سامنے تو وہ اسٹرانگ بن جاتے ہیں، لیکن اب ان کی برداشت بھی جواب دے گئی ہے۔ تو مائشہ ان کی باتیں سن کر بہت زیادہ ڈپریس ہوئی تھی، اور اسی ڈپریشن میں اس نے کمرے میں جا کر ساری کی ساری نیند کی گولیاں ایک ساتھ کھا لی تھیں۔ فرحت بیگم جب اس کے کمرے میں گئیں تو بہت زیادہ ڈر گئی۔ انہوں نے جلدی سے اپنے شوہر کو بلایا اور مائشہ کو لے کر ہاسپٹل میں گئے۔ جب مائشہ کو ڈاکٹر اندر لے گئے تو انہوں نے پیچھے سے کنزش کو بھی کال کر دی۔ کنزش جلدی سے نیچے آئی تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، اس لیے وہ اکیلی ہاسپٹل کے لیے نکل گئی، اور اگلے 1 گھنٹے میں وہ ہاسپٹل تھی۔ اسے راستے میں ہی کال کر کے اپنے ماما بابا کو مائشہ کے بارے میں بتا دیا تھا۔ کنزش کے ہاسپٹل آنے تک مائشہ کو بھی ہوش آ چکا تھا، اور وہ مائشہ کے سر پر کھڑی تھی۔ "یہ سب تم نے کیا کیا؟ کیا مائشہ، تمہیں میری اور انکل اور آنٹی کی کوئی فکر نہیں ہے؟ تمہیں تو میں ایک بہت ہی بہادر لڑکی سمجھتی تھی، لیکن تم نے یہ کیسی بزدلوں والی حرکت کی ہے؟ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ تم ایک بار انکل آنٹی کے بارے میں تو سوچتی، جن کا باہر رو رو کے برا حال ہو رہا ہے"۔ کنزش اپنی جان سے عزیز دوست کو سمجھاتے ہوئے بولی، "میں نے ماما بابا کے بارے میں ہی سوچ کر یہ سب کیا تھا۔ مجھ سے ان کی حالت نہیں دیکھی جاتی۔ وہ جب جب مجھے دیکھتے ہیں پریشان ہی رہتے ہیں، اس لیے میں نے ان کی پریشانی ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی کوشش کی"۔ مائشہ بے دردی سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، "ایسی کوئی بات نہیں ہے یار، تم سمجھنے کی کوشش کرو۔ ایسی بات ہی ہے کنزش، تم نہیں سمجھو گی۔ عین نکاح کے موقع پر ٹھکرائی گئی لڑکی سے آخر کون شادی کرے گا"۔ مائشہ کی بات سن کر کنزش بھی پریشان ہو گئی تھی۔ "فی الحال تم یہ سب چھوڑو اور ریسٹ کرو، میں یہیں باہر ہوں۔ ماما بابا، آپ لوگ یہی چاہتے ہیں نا، بھائی کی جلد سے جلد شادی ہو جائے؟ تو میں نے ان کے لیے اپنی پسند کی چاند جیسی دلہن ڈھونڈ لی ہے، جو کروڑوں میں ایک ہے۔ اب آپ لوگ جلدی سے مولوی کو لے کر ادھر ہاسپٹل پہنچے"۔ کنزش نے اپنی بات کہہ کر بغیر اپنے ماما بابا کی بات سنے ہی کال کاٹ دی۔ "یہ لڑکی بھی پاگل ہے، وہاں مائشہ کی طبیعت کا پتہ کرنے گئی تھی یا بھابھی ڈھونڈنے"۔ صوفیہ بیگم تعصب سے سر ہلا کر بولیں، "جلدی چلیں بیگم، اس سے پہلے کہ آپ کی بیٹی کا فیصلہ پھر سے بدل جائے۔ بھائی، میں نے چاند جیسی بھابھی ڈھونڈ لی ہے، اب جہاں کہیں بھی ہیں مجھے اگلے 10 منٹ میں ہاسپٹل چاہیے"۔ وہ جو آج ہی واپس آیا تھا، کنزش کی بات سن کر جلدی سے ہاسپٹل کی طرف گاڑی دوڑا دی۔ افرا صاحب نے راستے میں ہی مولوی کو پک کر لیا تھا۔ اب وہ سب لوگ ہاسپٹل میں موجود تھے۔ اب انتظار تھا تو شائزم کا۔ کنزش نے مائشہ کے ماما بابا سے بھی اس بارے میں بات کر لی تھی۔ انہیں اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں تھا، وہ تو بہت خوش تھے۔ انہیں اور کیا چاہیے تھا، اب بس انہیں مائشہ کی فکر تھی۔ اس نے نہ جانے کیا ری ایکٹ کرنا تھا۔ "بھیا، آپ نے آج تک مجھے سب کچھ دیا ہے، مجھے امید ہے یہ بھی دیں گے، اور ویسے بھی آپ نے کہا تھا کہ آپ میری پسند کی لڑکی سے شادی کریں گے، تو پلیز آپ مائشہ سے شادی کر لیں"۔ وہ شائزم کو ہاسپٹل میں داخل ہوتا دیکھ کر جلدی سے اس کی طرف بڑھ گئی۔ "میری گڑیا، بس مجھے آرڈر دیا کرے، ریکویسٹ نہ کیا کرے"۔ شائزم اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، "تھینک یو بھیا، آپ ورلڈ کے بیسٹ بھیا ہیں"۔ وہ ان کے گلے لگتی ہوئی بولی، "سو ڈیڈ، آپ لوگوں کو تو کوئی اعتراض نہیں؟ پاگل ہو کیا؟ وہ بھی ہماری بیٹی، اور ہمارے بیٹے کے لیے مائشہ سے اچھی لڑکی کوئی ہو بھی نہیں سکتی"۔ وہ دونوں اس کی بات میں اچک کر بولے۔ فرحت بیگم اور نعمان صاحب نم آنکھوں سے ان سب کی طرف دیکھ رہے تھے۔ "تو چلیں پھر، دیر کس بات کی ہے"۔ کنزش اور فرحت بیگم نے مائشہ کو سمجھا سمجھا کر اس کے سر پر دوپٹہ دیا تو باقی سب لوگ مولوی کے ساتھ اندر آئے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ مائشہ نعمان سے مائشہ شائزم بن چکی تھی۔ "چلے بھئی، انکل آنٹی، اب آپ لوگ جلدی سے میری پیاری سی بھابھی کو رخصت کر دیں، تاکہ ہم اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جا سکیں۔ ویسے یہ بھی کوئی انوکھی دلہن ہے جس کی رخصتی ہاسپٹل سے ہو رہی ہے"۔ کنزش نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب مسکرا دیے۔ نعمان صاحب اور فرحت بیگم اسے اپنے ساتھ لگا کر اسے گاڑی تک چھوڑ کر آئے۔ اس گاڑی میں بس کنزش، شائزم اور مائشہ ہی تھے۔ "انکل آنٹی، ایک اور بات، کل آپ کی دوسری بیٹی کا بھی نکاح ہے، تو آپ لوگ لازمی آنا"۔ کنزش کی بات سن جہاں فرحت بیگم اور نعمان صاحب خوش ہوئے تھے، وہیں گاڑی میں مائشہ کی شوق سے بھری آواز گونجی، "کیا لعنتی دھوکے باز بے وفا عورت، تو نے مجھے بتایا بھی نہیں، میں نہیں بولتی تم سے"۔ اس نے کہتے ساتھ ہی اپنے چہرے کا رخ دوسری جانب کیا، لیکن وہاں شائزم کو مسکراتا ہوا دیکھ کر واپس سے اپنا رخ کنزش کی جانب کر لیا۔ اس کی اس حرکت پر کنزش اور شائزم کا گاڑی میں زوردار کہکا گونجا۔ وہ شرما کر اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی۔ ایسے ہی باتوں باتوں میں وہ لوگ گھر پہنچ گئے۔ صوفیہ بیگم پہلے ہی ٹائم سے پہنچ کر ان کا کمرہ سیٹ کر چکی تھیں۔ کنزش اس کو کمرے میں چھوڑ کر واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ کنفیوز سی بیٹھی کمرے میں شائزم کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے اس بات کا دکھ تھا کہ اسے زبردستی شائزم کے اوپر مسلط کر دیا گیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ شائزم کے آتے ہی اسے معافی مانگ لے گی۔ ابھی بھی وہ سوچوں میں گم ہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا۔ "السلام علیکم"۔ اس نے کمرے میں آتے ہی اسے سلام کیا۔ "وعلیکم السلام"۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا۔ "وہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے"۔ مائشہ نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کہا۔ "جی کریں، میں سن رہا ہوں، پلیز مجھے معاف کر دیں، سب لوگوں نے مجھے زبردستی آپ کے سر پر مسلط کر دیا"۔ میں نے کنزش کو منع بھی کیا تھا، لیکن اس نے مجھے اپنی قسم دے کر چپ کروا دیا۔ "اور آپ کو کس نے کہا کہ آپ کو زبردستی مجھ پر مسلط کیا گیا ہے"؟ "محبت کرتا ہوں میں آپ سے، آج سے نہیں بہت پہلے سے۔ مجھے جب آپ کی شادی کا پتہ چلا تو میں اندر تک ٹوٹ گیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو میں کچھ دنوں کے لیے باہر چلا گیا۔
میں نے آپ کو کافی دفعہ کنزش سے باتیں کرتے ہوئے سنا تھا، آپ اس شادی سے بہت خوش تھیں، اس لیے میں نے آپ کو یا کسی کو کچھ بھی نہیں کہا۔ مجھے لگا شاید آپ میرے نصیب میں نہیں ہیں، اللہ نے آپ کو بہترین سے نوازا ہے، شاید میں آپ کے لیے بہتر نہیں ہوں۔ شاید ان کی بات سن کر عائشہ کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ ہاں بھائی جانے شائزہ، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ وہ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اس پر محبت بھرا بوسہ دے کر بولا، آئی ایم ریئلی سوری، میں آپ کی محبت کو سمجھ نہیں پائی۔ کوئی بات نہیں، تمہیں کون سا پتا تھا میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ اب بس جلدی سے آپ ریسٹ کریں، آپ ابھی بالکل ٹھیک نہیں ہوں۔ شائزہ مجھ سے اپنے ہاتھوں کے گھیرے میں لے کر خود بھی لیٹ گیا۔ اتنی تکلیف اور دکھوں کے بعد اس نے عائشہ کی زندگی کو بھی خوشیوں سے بھر دیا تھا۔ غم کے بادل آخر کار چھٹ چکے تھے۔ آج ہر طرف افراتفری کا سما تھا، کیونکہ آج کنزش کا نکاح تھا۔ عائشہ بھی صبح ٹائم سے اٹھ کر تیاریوں میں سب کا ہاتھ بٹا رہی تھی، کیونکہ اس کی بیسٹ فرینڈ کا نکاح تھا۔ تمام تیاریاں مکمل تھیں، اب بس بارات کے آنے کا انتظار تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں بارات کا شور اٹھا تو بہت اچھے طریقے سے بارات کا استقبال کیا گیا۔ عائشہ کمرے میں گئی تو کنزش بالکل تیار بیٹھی تھی۔ چلو میڈم جی، تمہارے سیاں جی آ گئے۔ عائشہ کمرے میں آ کر اسے چھیڑتے ہوئے بولی، میاں جی میرے آنے ہیں اور لشکارے تم ماری ہو، خیر تو ہے؟ کنزش کہاں پیچھے رہنے والی تھی، اس لیے اس نے بھی اسے بدلا لیا۔ عائشہ بیٹا، کنزش ریڈی ہے؟ جی آنٹی، کنزش ریڈی ہے، ماشاءاللہ میری بیٹی بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے، اللہ نے اسے بد سے بچائے، آمین۔ چلو نیچے، لڑکے والے آ گئے اور اب تمہیں بلا رہے ہیں۔ عائشہ اور صوفیہ بیگم کنزش کو نیچے لے آئیں اور لا کر پردے کی دوسری سائڈ پر بٹھا دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ایجاب و قبول کا مرحلہ طے پایا تو کھانا کھول دیا گیا۔ کنزش کو عفنان کے ساتھ صوفے پر بٹھا دیا گیا تو عفنان نے ایک نظر اپنی دائیں جانب دیکھا، اسے دیکھ کر وہ اپنی جگہ پر اچھل کر رہ گیا۔ آپ ایسے اچھل کیوں رہے ہیں؟ میں کون سا کرنٹ مارتی ہوں؟ وہ منہ کے زاویے بنا کر بولی، اوف، میں نے تھوڑی دیر پہلے مصیبت کو اپنی زندگی میں قبول ہے کہا ہے، وہ اپنا ماتھا مسلتے ہوئے بولا۔ تھوڑی دیر بعد رخصتی کا شور اٹھا تو کنزش کو ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ عفنان کے ساتھ رخصت کر دیا گیا۔ افرا سیاب صاحب نے صوفیہ بیگم کو اپنی بہن کو شادی پر انوائٹ کرنے کا بولا تھا، لیکن انہوں نے منع کر دیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی ان کی بیٹی کی شادی پر ان کی بہن آ کر کوئی بھی ڈرامہ کریں۔ 1 سال بعد، واؤ، اٹس امیزنگ، آئی ایم امپریسڈ مسٹر عفنان، ہمیں آپ کے ساتھ پارٹنرشپ کرتے ہوئے خوشی ہوگی۔ مسٹر جہانگیر، جنہوں نے آج تک بس عفنان کے بارے میں سنا تھا، آج انہیں وہ باتیں حقیقت لگی تھیں جو لوگ کہتے تھے، تو کیا پھر ہم ڈن سمجھیں؟ عفنان خوش ہوتے ہوئے بولا، یس شیور مسٹر عفنان۔ مسٹر جہانگیر نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، عفنان نے بھی خوشی خوشی ان کا ہاتھ تھاما۔ گھڑی پر نظر جاتے ہی عفنان ایک پل کے لیے ٹھٹکا، مگر اگلے ہی لمحے خود کو کمپوز کر گیا۔ کنزش صحیح تھی، ان وہموں کا زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ آج اس ڈیل کے ساتھ ساتھ عفنان اپنی اس سوچ سے بھی باہر آ گیا تھا جسے بچپن میں اس کے کانوں میں گھولا گیا تھا۔ شادی والی رات ہی عفنان نے کنزش کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا تھا۔ کنزش نے بھی عفنان کو ان وہموں جیسی بیماری سے باہر لانے کے لیے دن رات محنت کی تھی، جو کہ اب کامیاب ہوئی تھی۔ اب ان سب کی زندگیوں میں صرف خوشیوں کا ہی راج تھا۔